اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس گھر کو جلا کے آگ لگا دوں گا، لے لاؤں گا، آگ لاؤں گا، لکڑ لاؤں گا۔ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح تندور میں روٹی کو جلایا جاتا ہے اس طرح جسم کو جلا کے آگ کر دوں۔ ابو بکر کی بیعت کرو۔ اور یہ دشمنی آل رسول ہے۔ وہ میری طرف دیکھو شیخ صاحب، میری طرف دیکھو، ایک طرف آگ لگاؤ نا۔ دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے؟ دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے؟ ثابت کرے گا نا دشمن رسول، سوال کا جواب دے، دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے؟ دشمن نے پہلے رسول اللہ کی یہ جواب نہیں دے رہا۔ اوے بھائی جواب نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دشمن رسول کون ہے۔ یہ دشمن رسول ثابت، سوال کا جواب دے، دشمن رسول کافر ہے یا مسلمان؟ جواب نہیں دے رہا بھائی، کیونکہ ثابت ہو گیا نا کہ عمر دشمن رسول ہے، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ ابو بکر دشمن رسول ہے۔ جو کہتا کہ میں آگ لا کے اس گھر کو جلاؤں گا، کس کا گھر؟ رسول کا گھر۔ جواب دے دو، دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے؟ جواب دے دو۔ I know time۔ جواب نہیں دے رہا نا، جواب آئی نو ٹائم، جواب نہیں دے رہا، جواب نہیں دے رہا۔ شیخ صاحب تو نے اعتراف کر لی، تیری خاموشی، تیرا سکوت، تیری لاجوابی اس بات کی دلیل ہے کہ تو جواب نہیں دے کہ دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے۔ تو ثابت ہو گیا نا کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ وہی ہے انہوں نے دشمنی کی ہے۔ گھر کا اہل بیت کے گھر کو جلا دینا، رسول کے گھر کو جلا دینا۔ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو صحیح حدیث میں نے دکھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے تھے۔ کردار عین رسول، عبادت عین رسول، کردار عین رسول، شکل و شمائل عین رسول، بولنے کا انداز عین رسول۔ اس کے گھر کو جلایا جاتا ہے، اس کے گھر کو ابو بکر کی خلافت پہ میرے بیچ میں نہ بولا کر، شور نہ کیا کر، شور نہ کیا کر میرے بیچ میں۔ تو ثابت ہو گیا نا کہ ابو بکر عمر کی خلافت اسلام سے خروج کا نام ہے۔ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اللہ وہ مسلمان ہوتا ہے نا تو اس طرح دھمکی نہ دیتے کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ ٹائم کمپلیٹ، یور ٹائم کمپلیٹ، اسٹاپ اٹ۔ السلام علیکم قادری صاحب۔ وعلیکم السلام جی، میں 9:30 بجے کا انتظار میں بیٹھا ہوں۔ ہماری لائٹ چلے گی، یو پی ایس بھی ڈاؤن ہو رہا ہے، لائٹ آئے گی 11 بجے۔ اب آپ دیکھ لیں گے، آپ جب آپ کا وعدہ تھا کہ آپ کال نہیں اٹھائیں گے تو آپ دوسروں کو موقع دینے بیٹھ گئے۔ اب تے نہیں تو میں کسی کا کال نہیں اٹھاتا، جب تے نہیں تو میں کیا کر لیتا بھائی؟ میں تو یہیں بیٹھا ہوں۔ نہیں آپ ادھر ابھی ادھر آئے نا، چالاکی کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے ساری، ایسا نہیں ہونا۔ نیٹ ڈسکنیکٹ کب آئے؟ میں تو دیکھیں، میں ابھی سونامی صاحب سے بات کر رہا تھا نا، سونامی صاحب سے پہلے میں نے دیکھا آپ ادھر تشریف فرما نہیں تھے، روم میں تشریف فرما نہیں تھے، ویلا میں آپ کو لے لیتا۔ اب نیٹ ڈسکنیکٹ ہو بھی گیا، اب آپ خود جب وعدے پہ عمل نہیں کرتے، وقت پہ نہیں آتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وقت پہ تو آ گئے، کیسے وقت پہ آ گئے؟ میں نے دیکھا آپ نہیں تھے ادھر۔ چلیں کوئی بات نہیں، چلو جو زیادہ غصہ نہ کریں۔ غصہ نہیں کر رہا میں، اصل بات یہ ہے کہ ابھی 10:21 ہے اور 11 بجے لائٹ آئے گی۔ یو پی ایس جب تک چل رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی اگر اللہ نہ کرے بند ہو جاتی ہے نیٹ یا کوئی لائٹ وغیرہ تو ہم انشاءاللہ دوبارہ 11 بجے رابطے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کال انشاءاللہ ٹھیک ہے جی سر۔ اور گزشتہ سیکنڈ لاسٹ ہفتے میں وہاں ہماری بات طے ہوئی تھی کی وجہ سے وہ نہیں آئے۔ ہلو جی سر سن رہے ہیں، آپ بات کرتے جائیں۔ تو بات ہوئی تھی کہ اور اس میں شرائط طے کیے تھے آپ سے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، خصوصاً شیخین کی جو عظمت کے اوپر بات ہے اور آپ ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، اس پر بات کریں گے اور یہ گفتگو قرآن اور شیعہ تفاسیر کی روشنی میں کی جائے، یہی بات طے ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے اسی پر ہی گفتگو کریں گے، اس کے علاوہ ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ طارق صاحب آج تشریف نہیں لا سکے، مجھے لگتا ہے وہ کچھ ان کو کچھ زکام یا کچھ طبیعت ان کی ناساز ہے۔ آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ آواز نہیں، ہم تو بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ ہلو، آواز آ رہی ہوگی؟ جی سر آ رہی ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ اچھا، تو وہ ہماری جو بات طے ہوئی تھی انشاءاللہ اسی کی روشنی میں بات ہوگی، تو انشاءاللہ ہم اسی جو بات طے ہوئی اس کے ضمن میں ہی گفتگو کریں گے۔ کوئی بات تو بات میں کر رہا تھا کہ آپ سورہ حجرات کی جو 5 آیات ہیں، نہیں حجرات پہ بات نہیں یہ تو بات آپ میں نے حضرت ابو بکر کے ایمان کے اوپر بات ہے، حجرات پہ بہت بات ہو چکی ہے نا، حجرات پہ بہت بات ہو چکی ہے۔ آپ نے کہا تھا، آپ دیکھیں بات سنیں، بات ہوئی تھی کہ بھائی ہم قرآن سے بات کریں گے اور شیعہ تفاسیر سے بات کریں گے۔ جی سر، یہ بات طے ہے اور باقاعدہ طور پہ میرے پاس یہ میں اس وقت لکھ چکا تھا اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور شیعہ تفاسیر اور قرآن کے اوپر بات ہوگی۔ آپ نے کہا آپ کے سارے شرائط قبول ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ آپ سورہ حجرات سے ہی آپ کی بنیادی نقطہ آپ کا یہی ہے کہ سورہ حجرات کے اوپر جو ہے نا آپ 5 آیت کے اوپر استدلال کرتے ہیں۔ میرا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ کیا ہے میں خود بتاؤں گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا بنیادی نقطہ کیا ہے۔ دیکھیں جو بات طے ہوئی ہے اسی، بھائی صاحب یہ بات تو طے نہیں ہوئی ہے کہ میرا بنیادی استدلال آپ پیش کریں گے نا۔
یعنی ہمارا میں کیا تو عقیدہ ہے، بات سنیں، ہمارے آپ عقیدے تو- کے کیا دلائل ہیں، وہ اس کو آپ پیش نہیں کریں گے نا، وہ تو میں پیش لیکن کروں جو گا۔ دوسروں کو پیش کر رہے تھے گزشتہ ہفتے میں اسی بات کو ہی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن سے بات رکھ رہا ہوں کہ میں قرآن سے باہر تو نہیں جا قرآن رہا۔ میں صرف سورہ حجرات ہے بھائی۔ تو یہاں سے ابتدا کرتے ہیں، پھر چلتے جائیں گے انشاءاللہ، تفاسیر آپ کی دیکھیں ہوگی، بھائی، گفتگو سورہ ہماری ہوگی۔ حجرات پہ ہمارا مناظرہ ہو چکا ہے آپ کے جید علماء سے دیکھیں یہاں ہمارے پہ، ساتھ نہیں ہوا ہے ابھی، ہمارے آپ ساتھ سے نہیں بڑے، ہوا، آپ اسی سے پہ ہم بڑوں کے بات، ساتھ میرے ہوا بڑے ہے کے وہ، ساتھ ملے ہوئے، پہلے شیعہ تفسیر پہ ہوگا اور آپ جو تفسیر ماتریدی ٹھیک پیش ہے نا۔ کرتے ہیں انشاءاللہ اس ہم کے نے بعد یہاں پہ اعلان کیا ہے بھائی صاحب، آپ ادھر آئے تھے، ادھر تشریف لائے تھے پچھلے ہفتے، آپ نے نہیں بولا تھا کہ آپ سورہ حجرات، الا ہم آپ کو کہہ دیتے کہ کیونکہ سورہ حجرات پہ بہت بات ہو ایمان کے چکی ہے۔ اوپر بات ہے نا، ایمان کے اوپر بات ہے، ہاں بالکل، آپ استدلال کرتے آپ ہیں نا، سن لیں، سورہ آپ ان کے حجرات پر کفر کا کیونکہ استدلال بہت کرتے ہیں نا زیادہ سورہ گفتگو حجرات کر سے۔ چکے ہیں، ہم نے اعلان کیا یہاں پر کہ 2025 سے پہلے لیکن سورہ لیکن حجرات پہ بات ہمارے نہیں ساتھ کریں گے۔ کریں گے تو اور انداز میں آئے گی انشاءاللہ، وہ گفتگو کسی بہرحال اور سے ہوئی ہے آپ کی، دیکھیں، اسی آپ پر نے ہی جو بولا تھا گفتگو نا، یہاں آپ سے نے جو بولا ابتدا تھا کرتے ہیں۔ قرآن سے اور شاید تفاسیر سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کی اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو بسم اللہ شروع کریں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اگر بالخصوص پہلے سورہ ابتدا حجرات یہیں ہی سے کے کر رہے ہیں نا سورہ پہ حجرات گفتگو سے، کرنا قرآن ہے نا، ہے دیکھیں تو ہم 2025 کے بعد بات تشریف لائیں۔ نہیں ایسی بات نہیں، ہم یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں، اور تفسیر اور ماتریدی جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کے ان شیعہ تفسیر کے بعد وہی اسی کے اوپر بھی میں بات کروں گا نا، آپ جو ان کو غلط استدلال کر رہے ہیں، عبارات کو چھپا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، چلیں بسم اللہ، چلو آپ بات کریں۔ اور باقاعدہ، ہاں اب آئے نا لائن پہ، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو ہے نا وہ کفر پر جو ہے نا یہ استدلال کرتے ہیں سورہ حجرات کی جو 5 آیات ہیں، تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، کیونکہ جو بات ہے وہ شیعہ تفسیر سے، بہت ساری تفاسیر میرے پاس ہیں، اور سب سے پہلے تفسیر امی میں آپ چلے جائیں، جلد نمبر 2 میں چلے جائیں، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ان تفاسیر میں چلے جائیں، اور آپ استدلال کرتے ہیں کہ بھائی یہاں سے صحابہ کرام خصوصاً شیخین جو ہے نا مسلمان نہیں ہیں، یہ ان کی مذمت ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بے ادبی کی، لہٰذا دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، تو آپ کے مفسرین اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کھول کے بیان کریں، جو آپ کے مفسرین کا عقیدہ اور رائے ہے وہی ہماری ہے۔ دیکھیں، میں اس باتوں کا جواب بہت دے چکا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے ٹھیک ہے کہ اللہ یاری صاحب، ٹھیک ہے آپ دے چکے ہیں، آپ دے چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں میرے ساتھ آپ ازواج النبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی ہے، باقیوں کے ساتھ بھی تو کی ہے نا، تو اسی طریقے سے جب آپ نے سورہ حجرات پر باقیوں کے ساتھ جی گفتگو جی، کی ہے تو آپ میرے ساتھ بھی کر لیں، اس میں نو دیکھیں پرابلم۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ حجرات کے متعلق شیعہ پہلی بات ہے کہ آپ کے کتب میں بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے، سورہ حجرات کا اس پر بھی واقعہ ہے، وفد بنی تمیم کے وقت نازل ہوا تھا، شیعہ نے بھی یہ روایت کیا وقت بنی تمیم کے وقت نازل، اور آپ کے کتب میں اور ہمارے کتب میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ شیخین نے وہاں پہ آواز بلند کی ہے، اور آواز ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا، چیخا چلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، قرآن اس پہ ناطق ہے، اور سب لوگوں کے ضمائر اس پہ شاہد ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کتب میں اس کے خلاف کوئی مواد موجود ہے تو آپ کی نہایت ہی نہیں کم علمی ہے۔ بالکل، یہ کتاب ہے نہیں کامل الاختصاص، نہیں ہے، نہیں دیکھیں آپ بات بہت سنیں، بھائی سن لو بھائی، علم زیادہ ہے، آپ کا علم زیادہ ہے، معاف کرو، دیکھیں یہ کتاب ہے آپ نے میں الاختصاص۔ بات، ہاں شیخ صاحب بولو شیخ آپ صاحب۔ 2 منٹ بات کریں، میری سنیں بات، آپ سورہ حجرات کے اوپر بات کریں، تفسیر کے اوپر بات کریں، کتب حدیث میں بعد میں جانا، لیکن جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے پہلے اسی او سے بھائی ابتدا میں کریں۔ شیعہ نقطۂ میں نظر تمام پیش کرتا ہوں نا تفسیر کے لحاظ سے، شیعہ نقطہ آپ بات کر رہے ہیں نا تفسیر کے لحاظ سے کریں، ہاں کرو۔ تفسیر اگر حدیث میں ہو تو وہ بہترین تفسیر، ہمارے نزدیک قرآن مجید کے صرف تفسیر کہتے ہیں کس کو؟ تفسیر یعنی پردہ ہٹانے کو تفسیر کہتے ہیں، کسی چیز پہ اگر پردہ لگا ہو اس کو ہٹانا، اس کو تفسیر بولتے ہیں۔ تو اسی قرآن مجید کے واحد مفسر اہل بیت اطہار علیہ اسی کو السلام ہے، اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی قرآن کا بالکل مفسر ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کے راز کیا ہیں، قرآن کے کنایا کیا ہیں، قرآن کے لطائف کیا ہیں، قرآن کے اشارات کیا ہیں، اس کا ناطق شیعہ نقطۂ نظر، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اپنے نقطۂ نظر سے صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے۔ اگر کوئی حدیث کسی آیہ کا شان نزول بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس آیہ کی تعریف کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بہترین تفسیر ہے، اس سے بہتر تفسیر دنیا میں مل ہی نہیں سکتا۔ تو عرض یہ ہے، یہ کتاب ہے الاختصاص لشیخنا المفید رحمہ اللہ، یہ 2000 کتاب 1431 میں یہ کتاب چھپی ہے ایران میں، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 128 میں، قام رجل الى امیر المؤمنین علیہ السلام
فسأله عن قول الله عز وجل. کسی شخص کڑا ہو گیا امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے, اس نے پوچھا کہ یہ آیت کیسے نازل یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, فی من نزلت, کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے؟ تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا فی رجلین من قریش, قریش کے دو آدمی. اللہ یاری صاحب پلیز 1 منٹ, اس میں مذمت کا لفظ کہاں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا, اے ایمان والو آگے نہ بڑھو. آپ سن لو نا, آپ سن لو نا, میں مذمت کا الفاظ دکھاؤں نا. آپ نے سوال کیا, ترجمہ غلط کر, آپ حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں. آپ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم, ایک میری سنیں نا اللہ یاری صاحب, صبر کا دامن تھامے. آپ نے یہ روایت پیش کی, آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے عرض کی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ آیت کس کے مذمت میں نازل ہوئی. یہ الفاظ سن لو نا شیخ نا, سن لو, حدیث میں دکھائیں, حدیث میں دکھائیں, جو حدیث میں دکھا رہا ہوں نا, میں قرآن سے دکھا رہا. اب سن لو نا بھائی کہ یہ آیا ہی مذمت کے لیے, یہ آیا ہی تفسیق کے لیے, آپ حدیث پہ یہ آیا ہی تکفیر کے لیے ہے. نہیں, آپ اللہ یاری صاحب ایسے نا کریں. شیخ صاحب نہیں بتا رہے نا, شیخ صاحب بوتلے نہیں رہتے نا. اگر آیت تعریف کے لیے ہو, اگر آیت تعریف کے لیے ہو تو کہیں گے یہ آیت کس کی تعریف میں نازل ہوئی ہے. یہ حدیث سکرین پہ لائیں. شیخ صاحب بات نہیں کرنے دے رہے بھائی صاحب. شیخ صاحب سن لیں, الاختصاص جی الاختصاص صاحب مجھے بات کرنے دے نا, آپ بیچ میں پڑ جاتے ہیں نا, بیچ میں ایک دفعہ لگ جاتے ہیں. جی سر بات کریں, بات کرنے دو نا, بیچ میں نہ بولا کریں. اگر ہم غلط بات کریں نا, اگر ہم غلط بیانی کریں, غلط بات کریں, تو آپ ختم ہونے دے بعد پھر آپ اعتراض کر لینا کہ آپ نے یہاں پہ غلط بولا. دیکھو دنیا والو, اگر آیا تعریف کے لیے نازل ہوئی ہو تو کہتے ہیں یہ آیا کس کی تعریف میں, اگر آیا کسی کے مذمت میں نازل ہوئی ہو تو کہیں گے کس کے مذمت میں نازل ہوئی. وہ آیا کا متن بتا رہا ہے کہ آیا نہ صرف مذمت کے لیے بلکہ تفسیق و تکفیر کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا, آگے نہیں بڑھ سکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی بے حرمتی اللہ کی بے حرمتی ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ سمیع علیم, اللہ دیکھنے والا ہے اور اللہ سننے والا, جاننے والا ہے. تو یہ آیا مذمت کے لیے, تو میں نے غلط نہیں بولا ہے. یہ آیا کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے, کہ آیا ہے ہی مذمت کی آیت, اس شخص نے آیا پڑھا بھی ہے آخر تک. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا فی رجلین من قریش, قریش کے دو آدمی. تو یہ واقعہ گرچہ وفد بنی تمیم کے دوران نازل ہوئی, جیسے بخاری نے روایت کی ہے, دوسرے کبار نے روایت کی ہے, تفسیر قمی میں روایت ہے, لیکن یہ آیت مذمت کس کی ہے؟ رجلین من قریش, قریش کے دو آدمیوں میں. اچھا سنیں, آپ سن لو جناب, سن لینا, اب ختم نہیں ہونا ہماری بات, یہ نقطۂ نظر بھی ختم نہیں ہوا نا. کریں گے, آپ نے نقطۂ نظر پیش کر دیا, نہیں پیش کیا نا, نہیں پیش کیا نا, ابھی میرے پاس مزید مواد موجود ہے شیعہ کتب سے. میرے پاس بہت ساری تفسیر اور مواد سے میں شیعہ کتب سے ہی مواد لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے اگر شیعہ نقطۂ نظر پوچھا ہے نا تو مجھے ٹائم دینا ہوگا کہ میں آپ کو جواب دے دوں. دیکھیں 5 نہیں دے سکتے, 5 منٹ نہیں 5 نے کہا ہے کہ آپ کا, دیکھیں اللہ یاری صاحب بات سنیں, آپ نے اپنا استدلال کیا ہے مفسرین سے ہٹ کے کہ بھائی اس آیت سے یہ مراد ہے, لیکن جو آپ اختصاص سے روایت پیش کر رہے ہیں, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول پیش کر رہے ہیں, اس میں آپ نے کہا ہے کہ کسی نے پوچھا مولا کائنات سے کہ یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. آپ نے یہ جملہ کہا ہے, ہاں یا نہ؟ میری باری ہے گفتگو کی, یہی بولا ہے نا. تو مجھے ایسا, آپ نے پھر اس سے, میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ جملہ یہ حدیث کے اندر ہے لفظ مذمت, آپ نے کہا نہیں جی قرآن کی آیت استدلال کر رہی ہے. تو یہ آپ بذات خود اپنے مفسرین سے انحراف کر کے اپنا ذاتی اور ذاتی شخصی استدلال کر رہے ہیں. دنیا کو معلوم ہے, دنیا کو معلوم ہے کہ آیت مذمت کے لیے بھائی. میں نے وہ جو شخص آیت تلاوت کر رہا ہے, اس نے آیت تلاوت کی, وہ کوئی بیوقوف ہوگا جس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آیت مذمت کے لیے یا آیت تعریف کے لیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی, دے چکے ہیں. قادری صاحب کو سمجھ نہیں آئی, یہ 5ویں دفعہ آخری دفعہ کے لیے اچھی طرح سے سن لیں. نہیں سمجھ بالکل آئیے, یہ استدلال ہے. تو سمجھ آئیے تو ایک دفعہ تو پوچھ کیوں رہے ہیں, پہ آئیں گے, برہان پہ آئیں گے, بھائی سن لیں, بھائی سن لیں مولوی صاحب, سوال جب کرتے ہیں نا تو جواب سن لیا کریں. دیکھیں جب آیا اس شخص نے تلاوت کی ہے, 5 منٹ ٹائم لگا دیں, یا پھر نہیں مجھے 5 منٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے 1 منٹ سے میں کمتر میں جواب دوں گا, کیونکہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں, اکثر لوگ سمجھ گئے. دیکھیں اس شخص نے آیا تلاوت کی, آیا تعریف کے لیے نہیں ہے, آیا مدح کے لیے نہیں, آیا کے الفاظ بہت واضح ہیں. آپ کا اپنا استدلال, آپ سن لو نا, یہ میرا تجزیہ نہیں ہے, مولا کا کیا فرمان ہے, میرا تجزیہ نہیں ہے.
جب وہ شخص اسی کہہ رہا عبارت فی کو من دوبارہ نزلت، فی من نزلت، اس کا واضح دلالت یہ ہے کہ کس کی مذمت میں یہ آیا نازل، یہ کیونکہ اس آیا، سن لو شیخ نہیں صاحب مذمت پلیز، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ او جو شیخ صاحب لفظ سن روایات میں لو، نہیں او ہے، شیخ صاحب سن لو، نہ کاٹو نا بات. جی اگر آیت تعریف بولو. کے لیے پوری دنیا میں رسم ہے، اگر کوئی آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل ہوئی ہو تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں نازل ہوئی ہے. آپ یہ کہیں گے آپ جھوٹے نہیں ہیں. اگر آپ نے حدیث ترجمہ کر رہے ہیں، حدیث میں یہ لکھا تھا یا کسی کتاب میں یہ لکھا کہ فلان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نازل ہوئی ہے، تو آپ اس کی ترجمہ یہ کریں کہ ان کے تعریف میں نازل ہوئی. یہ آپ نے بالکل غلط نہیں بولا، یہ صحیح ترجمہ کیا آپ نے، بالکل صحیح ترجمہ کیا، کیونکہ عربی زبان میں اس کی دلالت بہت واضح ہے کہ جب آپ تعریف کے آیت یا مدح کی آیت نقل کر رہے ہیں تو یہ تعریف کے لیے ہوتی ہے، مذمت کی آیت نقل کر رہے ہیں تو یہ مذمت کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے جو ترجمہ کیا بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے کہ اس شخص نے پوچھا. آپ نے اب سن لو بھائی شیخ صاحب اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ آپ کا مشکل ہے. یہ آیا اگر آپ کہتے ہیں یہ آپ شیخین کی تعریف ہے، اس میں تعریف دکھاؤ نا، تعریف دکھاؤ. میں دکھاؤں گا. یہ مذمت تو بہت واضح ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے ہیں، رسول کی اتباع ہوتی ہے یا رسول پہ تقدم ہوتا ہے. میں آپ کو تقدم پر بھی بات کروں گا، یہ ساری تفسیر میں شیعہ تفسیر سے بات کروں گا. اب انہوں نے کہا تھا نا کہ شیعہ کتاب سے دکھاؤ، یہ ادھر تیاری کر کہتے کہ ابو بکر عمر سے اس کا تعلق نہیں ہے، شیعہ کتاب میں لکھا ہے. اب انہوں نے ہم نے ایک قول دکھا دیا ہے تو ان کی چیخ آسمان پر. 5 منٹ آپ ٹائم لگا لینا، میری تو سن نہیں رہے، ایسا نہ کریں نا. میں تاڑا خادم ہوں. 5 منٹ لگا دوں، 5 منٹ لگا دوں، 5 منٹ لگا دو، 5 منٹ لگا دو. لگا دیا. دیکھو بھائی ناظرین، یہ بات یہ ہے، میں نے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی میں اپنا شیعہ کا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے شیعہ کا نقطہ نظر پیش کرنے دو. انہوں نے کتاب پیش کی الاختصاص، اس میں مولا کائنات المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارک ہے، اور فرمان مبارک کے اندر جو ہے نا اس میں یہ روایات بیان کر رہے ہیں، جو روایت کے الفاظ ہیں. وجہ الکریم سے پوچھا کہ یہ آیت اللہ یاری صاحب نے ترجمہ کرتے وقت عبارات کے اندر لفظ مذمت نہیں ہے، لیکن ترجمے کے اندر اپنی طرف سے یہ لفظ مذمت کو داخل کیا ہے. اور میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ اس میں تو یہ الفاظ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، پھر انہوں نے انحراف کرتے ہوئے قرآن پہ چلے گئے. نہیں جی، یہ قرآن کی آیات اس پر استدلال کر رہی ہیں کہ یہ آیت مذمت ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کا نقطہ نظر مفسرین سے ہٹ کے ہے، آپ کے مفسرین تو یہ نقطہ نظر پیش نہیں کرتے. اس پر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا، ترتیب وار انشاءاللہ، کیونکہ جو میں دعویٰ کیا ہے اور جس پہ میں نے دستخط کیے، جو مناظرہ طے ہوا ہے، اسی بات کے اوپر میں قائم رہوں گا انشاءاللہ. اور انہوں نے کیا کیا، لفظ مذمت حدیث میں نہیں دکھا سکے، اور نہ یہ لفظ حدیث کے اندر موجود ہے. اور اگر میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر وہ شخص جو سوال کر رہا ہے مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے، میں دوبارہ اسی بات کو دہرا رہا ہوں، اگر اس نے یہ الفاظ کہے ہوں مولا کائنات علی المرتضی کی بارگاہ میں کرم اللہ وجہ الکریم، تو یہ دکھا دے اللہ یاری صاحب کہ انہوں نے کہا کہ یہ اے امیر المؤمنین، یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہوئی. اگر یہ اللہ یاری صاحب اس طرح کا الفاظ دکھا دیتا ہے تو میں اسی مولا کائنات علی المرتضی کے فرمان کے اندر، کیونکہ میں مولا کا غلام ہوں، میں مولا کو مولا مانتا ہوں، میں حیدر کرار کے قدموں کے، ان کے جو ہے نا گھر کے کتے ہیں، میں ان کے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں. یہ الفاظ مولا کائنات کے فرمان کے اندر دکھا دیں، سائل کے سوال کے اندر دکھا دیں، میں ابھی اہل سنت کا مکتب چھوڑ دوں گا. ورنہ اپنا استدلال مانے کہ استدلال میرا باطل ہے، میں مفسرین سے ہٹ کے کر رہا ہوں، اور میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، یہ الفاظ عبارات میں نہیں ہے مذمت کے، لہذا میں معافی چاہتا ہوں. پہلے اس عبارت کے اندر لفظ مذمت کی معافی چاہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات میں آتے ہیں. یہ دکھا دیں، یہ میرا دعویٰ ہے اور میں اسی دعوے پر قائم ہوں. اس بات کو پہلے اللہ یاری صاحب حل کریں گے، انشاءاللہ میں اگلی گفتگو آگے بڑھاؤں گا. الحمدللہ جو میں نے بات کی ہے میں اسی پر قائم ہوں. انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے ترجمہ غلط کرنے لگے، گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا استدلال عقلی کیا اور اپنی شخصی استدلال کیا. جو تمام شیعہ مفسرین ہیں، محدثین ہیں، سب کو پس پشت ڈال دیا. خود مولا کائنات کے فرمان بھی میرے پاس موجود ہیں، وہ ساری کی ساری تمام شیعہ کتب ہیں. اور میں نے جو بات کی قائم ہوں. اللہ یاری صاحب پہلے اس بات کا جواب دیں کہ یہ الفاظ مولا کائنات کی زبان سے یہ نکلے، اور یہ جو سائل ہے اس نے لفظ مذمت کی بات کی ہے یا نہیں کی ہے. ورنہ اگر نہیں ہے عبارات کے اندر، یہ دوبارہ اختصاص کی عبارت سکرین پہ لائے
اور یہ دکھائے جس طریقے سے انہوں نے پہلے دکھائی ہے اختصاص کی عبارت. میرا یہی مطالبہ ہے کہ یہ دوبارہ عبارت کو لائیں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ سائل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کس کی مذمت میں نازل ہو گئی. آپ پھر استدلال شخصی کر رہے ہیں اور اپنا استدلال عقلی کر رہے ہیں جو آپ کے مفسرین کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے پہلے اس عبارت کے اندر یہ الفاظ مذمت کے دکھا دیں, بات ختم. اس کے آگے انشاءاللہ بات ہوگی. 4 منٹ میں نے گفتگو کی, 8 سیکنڈ, یہ 4 منٹ گفتگو کریں گے, 10 سیکنڈ. جی بسم اللہ. 5 منٹ میں گفتگو کروں گا. 5 منٹ آپ نے خود بولا ہے. میرے بیچ میں آپ بول بھی نہیں سکتے. وقت کیا ہے اہل بیت کے نام پہ وقت. میرے بیچ میں آپ نے بالکل نہیں بولنا ہے بھائی. جیسے میں نے مداخلت نہیں کیا نا, چاہے میرے بات سے کتنی اختلاف ہو. ناظرین دیکھ رہے ہیں بات قائم ہے. شیخ صاحب میرے بات سے آپ کو جتنا بھی اختلاف ہو, میرے گفتگو کے دوران آپ نہیں بول سکتے. جیسے میں خاموش رہا. صحیح ہے. محترم ناظرین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شیخ صاحب اس لیے آئے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں, اور ہمارا موقف ان کے بالکل برعکس ہے. تو میں اپنا استدلال شروع کرتا ہوں. یہ فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہ حدیث صحیح ہے, اس کو حاکم نے بھی صحیح قرار دیا ہے اور ذہبی نے بھی صحیح. عائشہ کہتی ہے ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بالکل رسول جیسا گفتگو میں, اٹھنے بیٹھنے میں فاطمہ سلام اللہ علیہ سے شبیہ رسول, عین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وکانت اذا دخل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش آمدید کہتے تھے اور ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. فقبلها, اور ان کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور ان کو اپنے بھی سیٹ پہ بٹھا دیتے. اس طرح عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ساتھ ایک دفعہ کیا, عمر کے ساتھ کیا, کسی بزرگ کے ساتھ کیا, کسی کے ساتھ نہیں کیا. یہ کتاب الاحاد والمثانی ابن ابی عاصم. ملاحظہ کریں یہاں پر, ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اللہ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے ناراضگی سے اور آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے. یہ کتاب البخاری. یہاں پر ملاحظہ کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ میری جان ہے, جو اس کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا. مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کا جزائے خیر دے. یہ کتاب المعجم الاوسط للطبرانی جزء 7. یہاں پہ ملاحظہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم مرہ, انہوں نے گزر کیا فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین سلام اللہ علیہم سے, فرمایا انا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم. جو آپ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے, جو آپ سے مسالم ہو, جو آپ کے ساتھ اچھا ہو, وہ مجھ سے میرے ساتھ اچھا ہے. میں اعلان جنگ کرتا ہوں جو آپ سے جنگ کرے. اور یہ بہت سارے اسانید کے ساتھ یہ کتاب الاحسان فی صحیح ابن حبان, کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے سارے احادیث صحیح ہیں. ملاحظہ کریں اس کتاب کے جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 30 حدیث نمبر 6977 میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک سے کہا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم, کہ جو پنجتن پاک سے جنگ لڑے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ اللہ کا, رسول کا جنگ اللہ کا جنگ ہے. اچھا, جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اتنے عزت کرتے تھے, ان کے ہاتھ چومتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, اور بالکل ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جو ان کو راضی کرے اس نے اللہ کو راضی کیا, جو ان کو غضبناک کرے وہ اللہ کو غضبناک کیا. جو ان کے ساتھ اعلان جنگ کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اس کے ساتھ اس نے اعلان جنگ کیا ہے. اب یہ پتہ چلا نا, یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ دار التاج, کتاب 24 1989 میں. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 432 ہے, حدیث نمبر 337,044 ہے. ملاحظہ کرو شیخ صاحب یہاں پر. جی یہ سند صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم, کہ جب ابو بکر اور عمر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے, کان علی و زبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے تو علی علیہ السلام اور زبیر پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تھے. فیشاورونها ويرتجعون في امرهم, ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب, جب یہ خبر عمر بن الخطاب کو پہنچی ہے, خرج حتى دخل على فاطمہ, وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آئی, اس طرح خطاب کیا ہے, ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتم ان يحرق عليهم البيت. اگر یہ لوگ پھر آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں, میں حکم دوں گا آپ کے گھر آپ پہ جلایا جائے گا. او بھائی, اگر ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہوتی تو ان کی خلافت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو آگ جلانے کے بنیاد پہ ان کی خلافت کھڑی نہ ہوتی. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جس کے متعلق یہ فرمایا کہ جو ان کو اذیت دے وہ اس نے مجھے اذیت دیا, جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, یہ جملے کہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا, یہ کس لیے بولا اس نے؟ اس کی خلافت اسی لیے بولا ہے نا کہ اس کی خلافت کو نہیں مانتے تھے. پہلی بات ہے کہ ابو بکر عمر کی بیعت چلی گئی, ان کی خلافت چلی گئی. دوسری بات یہ ہے
کہ یہ جملے دشمنی رسول ہے. میں نے صحیح حدیث آپ کے کتب سے دکھا دی. جو آل رسول سے لڑے وہ خود رسول سے لڑتا ہے, اللہ سے لڑتا ہے. اس سے بڑا کوئی کفر ہے دنیا میں؟ اور بھائی اس سے بڑا کفر ہے کہ کوئی رسول کے ساتھ لڑے؟ اور بھائی اس سے کوئی بڑا کفر ہے ہی نہیں. کب یہ ثابت ہوا کہ کسی کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی دینا اس سے اعلان جنگ ہے؟ تو ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا. عدم اسلام ان کا ثابت ہے جی آپ کے کتب سے. ٹائم کمپلیٹ ہے جی, ٹائم کمپلیٹ ہے. بسم اللہ جواب دیں. آپ دیکھیں بات جو طے ہوئی ہے وہ اسلام جس بات پہ مناظرہ ہو رہا ہے وہ اور ہے. یہ باغ فدق اور وہاں جا کے لے گئے, حالانکہ وہ موضوع کے ساتھ اس بات کا تفسیر کے اوپر تو بات کر نہیں سکتے. میں نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کے انہوں نے شیعہ کا نقطہ نظر پیش کیا اختصاص میں, اب اس پہ تو یہ جواب دے نہیں سکے. انہوں نے پھر ہماری کتب کے اندر وہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو اہل البیت علیہم السلام کے شان و عظمت, سبحان اللہ, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. من سگے در اہل بیت را, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن انہوں نے باقاعدہ جو ان کی عظمت کے اندر شانیں ہیں اور جو ان کے وہ جو سلیم بن قیس نے جھوٹی روایات پیش کی ہیں, یہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے, نہ میں اس کو چھیڑوں گا. پہلی بات جو ہو رہی ہے پہلی بات اللہ کا کلام اور تفسیر شیعہ, اس پر بات کرنے کے لیے یہ کترا رہے ہیں, اپنا ذہن گھمانے کے لیے یہ ہماری کتابوں میں آ گئے. اور ہماری کتابوں میں اگر یہ بات ثابت کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ پھر اعلان کریں کہ میں تمہاری کتابوں کو مانوں گا. اگر یہ ماننے کے لیے تیار ہے تو ہم خلفائے راشدین کی عظمت پھر اپنی کتابوں سے بھی دکھائیں گے, کیونکہ جب یہ استدلال کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہو جائے گا جائز. اگر ہم اسی سے کہ استدلال کریں گے ان کی عظمت, تو یہ کہیں گے ہم تو بخاری کو نہیں مانتے, ہم تو مسلم کو نہیں مانتے, اور ہم تو کسی کتاب کو نہیں مانتے. یہ تو حضرت صاحب کا وطیرہ ہے. تو لہٰذا میں نے جو اس سے سوال کیا ہے, یہ میرے مدعا کو گھمانا چاہتے ہیں, میرے دعوے کے جو ہے نا وہ عوام کا جو ذہن ہے اس کو گھما کر دوسری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ سورہ حجرات کے اوپر بات ہو رہی ہے, آپ جو ہے جو آیت اختصاص سے پیش کی ہے, عبارت پیش کی ہے, مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کے اندر یہ لفظ نہیں دکھا رہے اور یہ لے کے جا رہے ہیں. ادھر آتے ہیں تو آئیں, لیکن پہلے اس بات کا جواب دیں. یہ اس بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تمام شیعہ جتنے بھی عرب و عجم میں دیکھ رہے ہیں, جو میں نے بات کی ہے کہ یہ مذمت کا دکھا دیں لفظ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عبارت کے اندر. میں ابھی بھی اہل سنت کا مکتب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, میں علل اعلان کر رہا ہوں, لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ حضرت صاحب اس سے اختصاص سے انحراف یہ کر رہے ہیں, مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کے اوپر انحراف یہ کر رہے ہیں, اور آ گئے ادھر سے روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر, کیونکہ جب میں ان کی روایت پیش کروں گا یہ حضرت صاحب مانیں گے نہیں. پھر یہ بخاری کی بات فاطمہ تو بدعت منی, سبحان اللہ, یہ میرے سیدہ زہرا پاک کی جو ہے نا عظمت ہے, سبحان اللہ, ہمارا دل خوش ہوتا ہے. لیکن یہی روایت اگر میں حضرت عائشہ کی روایت پیش کروں تو یہ خود انکار کر دیں گے. یہ کیا دو رنگی چھوڑ یا رنگ ہو جائے, یا سراسر موم ہو جائے, یا سراسر سنگ ہو جائے, یہ کیسی بات ہے؟ بات یہ چل رہی ہے قرآن اور تفاسیر شیعہ کی, اور آپ نے شیعہ کا نقطہ نظر اختصاص سے پیش کیا. آپ یہ اس کو لے کے دروازہ توڑنے کو لے کے بیٹھ گئے. انشاءاللہ میں آپ کے اس ہر موضوع پر بھی کتب شیعہ کی روشنی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن پہلے جو موضوع طے ہے, جو بات ہو رہی ہے اوپر, جس مولا کے فرمان پر بات ہو رہی ہے, پہلے اس کو کلیئر کریں. اس کی جرت نہیں ہے کالی قیامت تک کے مولا کے فرمان کے اندر یہ لفظ مذمت دکھا جائے. اگر واقعی شیعہ غیرت مند ہیں, واقعی اللہ یاری مفکر اسلام شیعوں کا, تو سارے مطالبہ کریں کہ یہ لفظ مذمت دکھائے, اور میں الحمدللہ ادھر ہی اعلان کروں گا. یہ کالی قیامت تک نہیں ثابت کر سکتا مولا کے فرمان الاختصاص کے اندر. اگر اتنی بھی شرم حیا ہے تو ڈوب کے مر جائے, پھر کہے مانے کہ میں نے جھوٹ بولا, ترجمہ غلط کیا ہے. آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. سورہ حجرات کی بات آپ لے گئے, حدیثوں کو المستدرک کے اندر لے گئے, سید ابن حبان کے اندر لے گئے, بخاری کے اندر لے گئے. یہ تیری جرت ہے مناظرہ کرنے, یہ ایسے ہوتے ہیں مناظر. آپ اس پہ اختصاص پہ بیٹھے, جو روایت پیش کی جاتی ہے اس پہ جرح کی جاتی ہے, اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. آپ کے مناظر کو تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ بات کہاں سے کر رہا ہوں, گھما کہاں رہا ہوں. استدلال شخصی کر رہا ہے, پھر بات کو گھما رہا ہے. لیکن میرا مطالبہ یہی ہے کہ شیعہ پہلے اس بات سے اس سے ثابت کروائیں کہ یہ لفظ مذمت اس کے اندر ہے, الاختصاص کے اندر ہے یا نہیں ہے, ورنہ یہ پہلے معافی مانگے,
انشاءاللہ میں بیٹھا ہوں، پھر آگے بات پڑھے شیخ صاحب وقت ختم، میرا مطالبہ بار وقت بار ختم یہی ہے. ٹائم کمپلیٹ. اوکے تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے طے یہ ہوا تھا ابو بکر عمر کے اسلام پر. یہ کہہ انہوں نے ان کا ادعا تھا کہ یہ قرآن سے اور شیعہ تفاسیر سے ثابت کریں. ہم بالکل منتظر ہیں کہ یہ قرآن سے اور شیعہ تفاسیر سے ابو بکر عمر کا اسلام، پلیز مجھے بات کرنے ثابت کریں گے. میں بالکل اس موضوع سے نہیں ہٹا، میں اسی موضوع پر ہوں. میں منتظر ہوں کہ یہ کب قرآن سے اور یا شیعہ تفاسیر سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے. یہ دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں. میرا کیا کام ہے، مجھے بالکل استدلال میں اس مباحثے میں، اس مناظرے میں حق ہے، بلکہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنا نقطۂ نظر ان کے کتب سے ثابت کروں کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے جی، اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا. اور میں بالکل میں نے ان کی کتابوں سے استدلال کرنا شروع کیا ہے. بالکل اس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کو رد کرنے کے لیے، اور میرا پہلا دلیل یہی ہے کہ انہوں نے یہ دشمن آل عمر، دشمن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پلیز چپ کرو نا، پلیز چپ، میری باری ہے نا شیخ صاحب، میری باری. دشمن آل رسول تھے، اور دشمنی آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کفر صریح، ارتداد واضح ہے. یہ کتاب ہے المعجم الاوسط سلیمان ابن احمد الطبرانی، جزء رابع، چاپ دار الحرمین. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 242 ہے، حدیث نمبر 4089. یہاں پر عائشہ سے روایت ہے، ما رأيت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا ولا جلسة ولا مشیة من فاطمہ. عائشہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے دیکھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے خلق اللہ میں، پورے عالم میں کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ تر نہیں پایا. دین و دیانت میں، دین و ایمان میں، خوف اللہ میں، نماز میں، دین اسی کا نام ہے، جلستن بیٹھنے میں، ومشیتن اور چلنے میں، فاطمہ سلام اللہ علیہ، ہو بہو نماز، ہو بہو رسول، بولنا ہو بہو رسول، چلنا پھرنا ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وكانت اذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت اذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بها وقام اليها وقبل يدها. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ جب بھی زہرا سلام اللہ علیہ آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے، بیٹی کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ لابو اسحاق الحوینی. یا سیدہ زہرا چپ کرو، یہاں پر ملاحظہ کریں، یہ ابو اسحاق حوینی بہت بڑا محدث ہے جماعت سلفیہ کا مصر میں. یہاں پر اس حدیث کو نقل کرتے تھے، وقبل یدها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ اقدس پر. یہاں پہ اسناد قوی، یہ بھی کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، کتاب فضائل فاطمہ الزہراء للحاکم النیسابوری، یہاں پہ ملاحظہ کریں، وقد صحت الروایہ، یہ حدیث صحیح ہے. حاکم فرماتے ہیں صفحہ نمبر 35 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بی بی سلام اللہ، وَيَسْتَقْبِلُهَا، وہ استقبال کرتے تھے، وَيُقَبِّلُ يَدَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، ہر دفعہ ان کے پاس جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر، بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پہ بوسہ دیتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو صحیح حدیث دکھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خلاف اعلان جنگ کرنا، رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے مترادف کریں. یہ کتاب بخاری، ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ حدیث تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. یہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کے سردار سیدہ کون ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ. کتاب صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں، چاپ دار الفکر. یہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها، جو سلام اللہ علیہ میرے لخت جگر ہے، میری روح ہے، جو ان کو اذیت دے مجھے اذیت دیتا ہے. یہ سب باتیں پتہ چل گئی تو میں نے ان کے اپنے کتاب سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے، شیعہ کتاب سے نہیں، ان کے اپنے کتاب سے دکھا دیا کہ عمر نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا. اور پھر یہ احادیث میرے محترم ملاحظہ کریں، معجم کبیر طبرانی میں، یہ جلد نمبر 3 ہے، ملاحظہ کریں. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر سے گزرے جس میں فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین تھے. فرمایا انا حرب لمن حاربتم مسلم لمن سالمتم، جو آپ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، جو آپ سے لڑے مجھ سے لڑتا ہے. اے شیخ صاحب، اب میرا مقصود کیا ہے، میرا مدعا کیا کہ شیخین کا اسلام سے تعلق نہیں. دیکھیں، اب بی بی سلام اللہ علیہ کو اذیت دینا، اللہ کو اذیت دینا، رسول کو اذیت دینے کے مترادف ہے. کسی کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی، کسی کے گھر، یہ اس کی اذیت کا سبب ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور نبی بی بی سلام اللہ علیہ کے خلاف اعلان جنگ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله وعد لهم في الدنيا والاخره وعد لهم عذاب مهين. 5 سیکنڈ پہ آپ نے وقت لے لیا. آپ مجھے بتائیں کیسے مسلمان رہے جو نبی سے جنگ کرتا ہے، نبی کی اذیت کرتا ہے، آل رسول کا دشمن ہے، وہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ مجھے ذرا سمجھا دیں، بسم اللہ، میں سمجھنا چاہتا ہوں. حضرت صاحب، یہ سامعین ناظرین دیکھیں، یہ تو روایات جو پیش کر رہے ہیں سیدہ زہرا پاک کی عظمت کی،
تو یہ تو اس طرح کی روایات اس شخص کو پیش کی جاتی ہیں جو عظمت اہل بیت علیہ السلام کا قائل ہی نہ ہو، اور جو عاشق اہل بیت ہو، جن کا عقیدہ ہو من سگے درے اہل بیت را. سارے بولو، سنو نا، میرے درمیان میں نہ بولو، آپ بکلاٹ کا شکار ہو گئے. مناظر اعظم، مناظر اعظم، اتنی اختصاص کی عبارت دکھانے کی دوبارہ جرت ہی نہیں ہوئی. اور یہ عبارات پیش کر رہا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت پر. سبحان اللہ، بے شمار حدیثیں ہیں، اور میں بخاری سے بھی دکھا سکتا ہوں، اور میں ہر اہل سنت کی کتاب سے الحمدللہ اہل بیت کے ہم ترانے گانے والے ہیں صبح شام. تو یہ روایات ان کی عظمت کی بات کر رہا ہے، تو یہ تو اس کو پیش کی جاتی ہے کہ جو اگلا منکر ہو. ہم تو قائل ہیں الحمدللہ، موضوع تو یہ ہے ہی نہیں. موضوع کا حصہ کوئی دروازہ توڑنا تو نہیں ہے، موضوع کا حصہ باغ فدق تو نہیں ہے، موضوع کا حصہ گھر جلانا تو نہیں ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں، اور میں مناظرے رکھوں گا اور کروں گا، شیعہ کی روشنی میں کروں گا. لیکن جو مناظرے کا موضوع ہے وہ ہے ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کرنا از قرآن از تفسیر شیعہ. لیکن یہ سنو نا، پیش کر رہا ہوں. پہلے اس بات کا مولا کے فرمان کے جواب کی جرت ہی نہیں ہے تمہارے اندر، اس کا تو جواب ہی نہیں دے رہا، اپنی طرف سے بات کو داخل کر رہا ہے. میں یہ ہزار باتیں کرے، عظمت بیان کرے، سبحان اللہ میرا دل ٹھنڈا ہو اہل بیت کی عظمت کو سن کے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا نہ کیا، وہ اللہ جانے، تمہاری کتب شیعہ جانے، ہماری اہل سنت کی جانے. پھر ابتدا سلیم بن کتاب سے بھی کروں گا میں، لیکن جو بات موضوع ہے اس سے پہ یہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے، ان کی اوقات ہی نہیں ہو رہی. اس کو پتہ رہے کہ قادری سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، مولا علی کے دروازے کا غلام ہے. میں نے اس سے ناظرین، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، ملین میں لوگ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حضرت صاحب کے شیعہ کا نقطہ نظر پیش میں کر رہا ہوں کہ شیعہ کا نقطہ نظر کیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیان کریں. انہوں نے عبارت پیش کی ہے الاختصاص کی عبارت پیش کی ہے. اب اس کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارک انہوں نے نقل کیا، میں یہ لکھا ہے کہ ایک سائل نے پوچھا کہ اس آیت کے نزول کے متعلق پس منظر کیا ہے. حالانکہ اللہ یاری نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی. تو میں کہتا ہوں یہ سائل کا میرا دعویٰ یہی ہے، میں اسی پر قائم رہوں گا. یہ ہزار موضوع کو گھمائیں، میں اپنی بات پہ قائم ہوں. یہ اس بات پہ کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ تمام کمنٹ کریں نا، میری بات کا جواب دینے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اب یہ الاختصاص کی عبارت دوبارہ پیش کریں. ابھی میرے ٹائم جب ختم ہوگا یہ پہلے اسی کتاب کو لائیں اور یہ عبارت کے اندر لفظ مذمت دکھائیں، اور اسی ایک لفظ کے اوپر الحمدللہ میں پوری مسجد اہل سنت اور جماعت اہل سنت شیعہ کا کلمہ پڑھے گی. میں اعلان کرتا ہوں یہ لفظ مذمت دکھا دے، توبہ کرے، معافی مانگے کہ میں نے منافقت کی ہے اور میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، یہ سائل نے نہیں کیا ہے. یہ اختصاص کی عبارت دوبارہ لائے، میرا دعویٰ یہی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ حجرات پر بات ہوگی. پہلے میں تو مولا کے فرمان کا قائل بیٹھا ہوں، تو مولا کا فرمان کے اندر دکھا دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تم کیوں گھبرا رہا ہے؟ علی والا تو نہیں گھبراتا نا. اور دوسری بات یہ ہے جو طے ہوا تھا، یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ ویڈیو نکالو جو پچھلی مرتبہ طے ہوا تھا. یہ میں نے باقاعدہ طور پہ، وہ سالس بھی تھے، اور میں انشاءاللہ دین دنیا پر بھی اس کو اپلوڈ کر دوں گا. اور یہ مناظرہ ہے جو طے ہوا تھا قرآن اور تفاسیر شیعہ. اس میں موضوع یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خصوصاً شیخین کے ایمان کے اوپر بات ہوگی، اور انہوں نے اسی کے اوپر تو میں بات کر رہا ہوں سورہ حجرات پر. یہ پہلے کہا ہے کہ میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، ہو چکی ہے. اس کو پتا ہے کہ میں غلط استدلال کر کے بیٹھا ہوں، چاہے سنی کتب سے ماتریدی سے بھی کر کے بیٹھا نا. اگر یہ وہ عبارت بھی لاتا نا ابتدا میں، خدا کی قسم میں اس عبارت پہ بھی بحث کرنے کے لیے تیار تھا. لیکن پہلے اس بات کا جواب دے کہ مولا کا فرمان اس نے غلط پیش کیا ہے. ٹائم میرا ختم ہو گیا، پہلے شیعہ اس سے مطالبہ کریں. بس یہی میں اس مدے پہ بیٹھا ہوں. جی اللہ یاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، سے جو طے ہوا تھا کہ یہ قرآن اور شیعہ احادیث سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے. یہ پنس گئے، ان کے پاس شیعہ کتب سے، شیعہ احادیث سے، شیعہ تفاسیر سے کچھ بھی نہیں، نہ قرآن پہ ان کا اسلام ثابت، اور نہ شیعہ حدیث سے اور نہ شیعہ تفسیر سے. میرا موقف تھا کہ میں ان کا عدم اسلام ثابت کر رہا ہوں، اور میں ثابت کر رہا ہوں ان کی اپنی کتب سے ثابت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. سورہ حجرات پہ تو میں نے استدلال مناظرے بہت کیے ہیں،
مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پہ دوبارہ گفتگو کروں. انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ مذمت کے الفاظ دکھا دی, میں نے اس کا جواب متعدد دفعہ دے دیا, 4-5 دفعہ دے دی, میں اس سے زیادہ تکرار نہیں کرتا. میرے بیچ میں نہ بولا کریں, میرے بیچ میں نہ بولا کریں. شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ غلام در آل البیت علیہم السلام ہیں, آپ غلام در حیدر صفدر ہیں علیہ السلام ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مخلص اور مرید اور ماننے والے ہیں, تو ان کے دشمن سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ منافقت ہے نا آپ کی. ان کے دشمن پہ لعنت کریں جنہوں نے ان سے اذیت کی ہے, جنہوں نے ان کا حق کایا ہے, جن سے وہ ناراض رہی اور ناراض دنیا سے خاموش, ان کو لعنت کریں نا. جھوٹے ہیں آپ, غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے مخلص ہیں, آپ ان کے حامی ہیں, آپ ان کے محب ہیں. ان کے محب ہم ہیں, ہم ان کو مانتے بھی ہیں, ان سے محبت بھی کرتے ہیں, ان کے دشمنوں سے اظہار برات بھی کرتے ہیں. حمایت آپ کی ساری ہے ان کے دشمنوں کے لیے, اور ادعا یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, یہ آپ کا جھوٹ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا دشمن کون تھا. یہ کتاب ہے تمہارا تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک. کتاب سلیم بن قیس سے استدلال نہیں کر رہا, میں کتاب کافی سے استدلال نہیں کر رہا, میں کتاب من لا یضر الفقیہ سے استدلال نہیں کر رہا, میں آپ کے صحیح ترین کتاب تاریخ الطبری سے روایت پیش کر رہا ہوں. یہ کتاب ہے الجزء الثالث, چاپ شرکت العالمی للمطبوعات, کتاب چھپی ہے 2012 میں. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں حدیث ہے آپ کی اپنی کتاب میں. ابن جریر الطبری جو آپ کے مؤرخین کا امام ہے, اس نے روایت کیا. حدثنا ابن حمید حدثنا جریر عن مغیرہ عن زیاد بن کلیب قال اتى عمر بن الخطاب منزل علی. خطاب آ گئے منزل علی علیہ السلام. یہ کس میں ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کے اگلے دن کے واقعات کے بعد ہیں. اس کے بعد خطاب منزل علی علیہ السلام میں گھر جو بیت مبارک ہے, گھر ہے حضرت فاطمہ الزہرا اور علی علیہ السلام, اس پہ آ گئے. وفیہ طلحہ, اس میں طلحہ تھے, زبیر تھے, رجال من المہاجرین تھے, مہاجر کے کچھ لوگ تھے وہاں پر. فقال واللہ لاحرقن علیکم او لتخرجن الی البیت. بھائی اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس گھر کو جلا کے آگ لگا دوں گا, شعلے لاؤں گا, آگ لاؤں گا, لکڑ لاؤں گا. آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح تندور میں روٹی کو جلایا جاتا ہے, اس طرح سب کو جلا کر آگ کے رکھ دوں. آؤ ابو بکر کی بیعت کرو. اب بھائی ابو بکر کی بیعت اگر اس طرح لیا جاتا ہے تو پتہ ہے کہ ابو بکر کی بیعت باطل ہے. اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخالف ہے تو اس کا مطلب یہی کہ اس کے خلافت باطل ہے. ہمارا موقف بھی یہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ دشمنی آل رسول ہے. اور میری طرف دیکھو شیخ صاحب, میری طرف دیکھو, ایک طرف آگ لگاؤ نا. دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دشمن رسول, سوال کا جواب دے, دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دشمن نے پہلے رسول اللہ کی دشمنی. یہ جواب نہیں دے رہا. اوے بھائی جواب نہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دشمن رسول کون ہے. یہ دشمن رسول ثابت کرے گا. دیکھیں یہ موضوع سے ہٹ رہا ہے. سوال کا جواب دے, دشمن رسول کافر ہے یا مسلمان؟ جواب نہیں دے رہا بھائی, کیونکہ ثابت ہو گیا نا کہ عمر دشمن رسول ہے. کیونکہ ثابت ہو گیا کہ ابو بکر دشمن رسول ہے, جو کہتا کہ میں آگ لا کے اس گھر کو جلاؤں گا. کس کا گھر؟ رسول کا گھر. تو یہ رسول کا جواب نہیں دے رہا شیخ صاحب کہ دشمن رسول. میں نے 3 دفعہ پوچھا ابھی ان سے کہ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے, جواب نہیں دے رہا. کیوں نہیں جواب دے رہے؟ فلسفہ پڑھا ہے. جواب دے دو, دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے, جواب دے دو. I know time. نہیں جواب نہیں دے رہا نا, جواب نہیں. I know time, جواب نہیں دے رہا, جواب نہیں دے رہا. شیخ صاحب تو نے اعتراف کر لی, تیری خاموشی, تیرا سکوت, میں اپنے ٹائم میں بولوں گا, تیری لاجوابی. سوچو, خاموش خاموش, میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو خاموش ہے. تیرا لاجوابی اس بات کی دلیل ہے کہ تو جواب نہیں دے کہ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے. تو ثابت ہو گیا نا کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں, کیونکہ وہی ہے انہوں نے دشمنی کی ہے. عمر آیا کہتا میں اس گھر کو جلا دوں گا. بھائی گھر کا اہل بیت کے گھر کو جلا دینا, رسول کے گھر کو جلا دینا. وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو صحیح حدیث میں نے دکھا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے تھے, بی بی کا ہاتھ چومتے تھے. عین رسول, عبادت عین رسول, کردار عین رسول, شکل و شمائل عین رسول, بولنے کا انداز عین رسول. اس کے گھر کو جلایا جاتا ہے, اس کے گھر کو ابو بکر کی خلافت پہ کے لیے. میرے بیچ میں نہ بولا کر, شور نہ کیا کر, شور نہ کیا کر میرے بیچ میں پلیز. تو ثابت ہو گیا نا کہ ابو بکر عمر کی خلافت اسلام سے خروج کا نام ہے. ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں. وہ مسلمان ہوتا ہے نا تو اس طرح دھمکی نہ دیتے کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا. ٹائم کمپلیٹ, یور ٹائم کمپلیٹ, سٹاپ اٹ. اچھا شیخ صاحب میرے دیکھو, نہیں شیخ صاحب ایک منٹ شیخ صاحب, آپ نے مجھے مجھ سے خود سوال کیا, میں نے نہیں بولا. آپ میرا شیخ صاحب ابھی ٹائمر نہیں لگایا نا, ٹائمر نہیں لگایا, ٹائمر لگایا نہیں, آپ نے ٹائمر ہٹا دیا ہے, ٹائمر نہیں لگایا نا ابھی. شیخ صاحب ٹائم ختم ہو گیا, ایک سیکنڈ کے لیے بولنے دو نا شیخ صاحب. شیخ صاحب آپ کا رنگ خاکستر کی طرح اڑ گیا, سفید ہو گیا, ہمیں سب کو پتا بہت ڈرے ہوئے ہیں, خوفزدہ, لیکن مجھے بات کرنے دو. میں بیٹھا ہوں, خاموش, اور بات کرنے دو ایک سیکنڈ کے لیے. جب گفتگو کر رہا تھا شیخ صاحب, میں نے اپنی گفتگو کے درمیان آپ سے سوال کیا تھا, لیکن آپ میرے سوال کے جواب دینے کے بجائے اب ایسے شور مچانے لگے تھے, مجھے بات نہیں کرنے دیا. میرے گزارش آپ سے یہ ہے
کہ جب دیکھیں شیخ صاحب، جب میں اپنی گفتگو کے دوران آپ سے کوئی سوال کروں نا، اس سوال کا جواب اگر نہیں دینا چاہتے تو نہ بے شک نہ دیں، سب کو پتہ چلے آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے، ویسے فالتو ٹرٹر نہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے، دوسروں کو میری بات سمجھ نہیں آتی. اب بس یہ عرض کر رہا تھا. بسم اللہ. بس بات ختم. بات سنیں ناظرین، جعفر بھائی ٹائم لگایا ہے آپ نے، ٹائم ہٹایا کیوں ہے؟ پہلے یہ بات کا جواب دیں. اور ٹائمر ہے ٹائم نہ ہٹایا، آپ نے بیچ میں 2 منٹ ہٹا دیے، یہ غلط ہے. یاری صاحب سے میں نے مطالبہ بار بار میرا یہی جا رہا ہے کہ القصاص کی اختصاص کی عبارت پیش کریں، یہ نہیں پیش کر رہے. تاریخ تبری کے اندر یہ روایت جو پیش کی ہے سنیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عمر نے گھر، انہوں نے کہا کہ جلاؤں گا، ان کا دعوت ہو جلایا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے اوپر میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ آنے والا مناظرہ میں اسی پہ کروں گا، لیکن پہلے جو بات موضوع ہے اس پہ بات کریں. میں آنے والا مناظرہ اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ. پہلے میری باتوں کا پہلے والوں کا جواب دے دے. میں لکھ رہا ہوں، میں اس پر آنے والے ہفتے مناظرہ کروں گا. وہ کیا ہے؟ کیا حضرت عمر نے سیدہ پاک کا گھر جلایا؟ لو جی یہ میرے سگنیچر، سب کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں. نظر نہیں آ رہا، دوبارہ دکھاؤ، دوبارہ دکھاؤ، فل دکھاؤ. دوبارہ دیکھو 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 وہ نقلی اصلی میں کروں گا، اصلی سگنیچر نہیں ہے، اصلی اوریجنل دکھاؤ، اوریجنل نہیں ہے. این آئی سی کے اوپر جو جب تک انگوٹھا نہیں لگائے گا اپنی بارے میں، انگوٹھی لگاؤ، انگوٹھی لگاؤ، انگوٹھی لگاؤ، میں انگوٹھی لاؤ، انگوٹھی لگاؤ. نہیں ہے یہاں، تم بھی لگاؤ، تم بھی لگاؤ، تم بھی لگاؤ، بولو میں کروں. کاغذ بھیج دو، کاغذ بھیج دو، میں بھی سگنیچر لگا دوں. یتیم ہو، کاغذ نہیں ہے، میں کر رہا ہوں. انگوٹھی لگاؤ، آپ کیوں انگوٹھی لگاؤ. آپ بات سنو سنو، میرے ٹائم میں نہ بولیں. ناظرین دیکھو یہ میرے ٹائم میں بیچ میں بول رہا ہے. دوبارہ بات یہ سگنیچر ہے میں سگنیچر، میرا این آئی سی کا سگنیچر ہے، واللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، انگوٹھی لگاؤ پر، میرا این آئی سی کے اوپر یہی سگنیچر ہے. ہم دغا باز نہیں ہیں، ہم علی والے ہیں. تم منافقت کرتے ہو جو علی والے نہیں ہو، اہل بیت کا نام بدنام کرتے ہو. میں نے اس سے سوال کیا ناظرین، یہ ابھی تک میرے پورے شیعہ کو چیلنج ہے، میرے سوال کا جواب دلوا دو. میں احتجاج کرتا رہوں گا، عبارت پیش کرے گا، میں بات کروں گا، لیکن جو انہوں نے الاختصاص سے عبارت پیش کی ہے دوبارہ سکرین پہ کیوں نہیں دکھائی؟ میں نے ان سے پہلے جو میرا ٹائم ختم ہو رہا تھا تو میں نے کہا ہے کہ اختصاص کی عبارت دوبارہ دکھائیں، لیکن یہ میرے مولا کا فرمان کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیوں چھپا رہے ہیں میرے مولا کا فرمان؟ اس کا مطلب یہ چھپاتا وہی ہے جو منافق ہوتا ہے. علی والا تو کچھ بھی نہیں چھپاتا، میں تو بیٹھا ہوں نا. آپ الاختصاص کی عبارت لائیں، میں نے تو اعلان بھی کر رکھا ہے، بالکل اوریجنل الحمدللہ. یہ میرے ہاتھ میں یہ دیکھیں قرآن ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. نقلی سگنیچر نے دکھایا بھائی. سنو میں سگنیچر کر دیا. پہلے اس انگوٹھا کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا، میں کیا کروں؟ یہاں پہ ہر چیز مہیا تھوڑی ہے. تیرے پاس لے کے آؤ بھائی، تیرے پاس کاغذ ہے. کیسے مولوی ہے اسٹیمپ نہیں؟ آپ بیچ میں نہ بولیں، میرا ٹائم خراب کر رہے ہیں، میرا ٹائم خراب کر رہے ہیں دونوں. انگوٹھا نہیں لگا رہا جواب ہو ہمارے ساتھ. ابے حیدر کرات کے در کا نوکر ہوں، اس کی بار تم لوگوں کو برداشت نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ سنو، آپ مولا کے فرمان کے ساتھ کیوں منافقت کر رہے ہیں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ مولا کا فرمان الاختصاص دوبارہ دکھائیں، یہ نہیں دکھا سکے. یہ موضوع لے رہے کہ جا رہے ہیں ادھر ادھر. میں جس موضوع پہ کریں گے اسی پر میں اعلان کرتا ہوں، بات کروں گا، ہر ہفتے بات کروں گا. لیکن جو بات الاختصاص کی عبارت کی ہے پہلے، یہ کون سی؟ یہ تو منافقانہ چال ہے. اب میرے پاس اسٹیمپ نہیں ہے، آپ اسٹیمپ بھیج تو میں بھی لگانے کے لیے تیار ہوں. میں کراچی اسٹیمپ بھیج دوں آپ کے لیے، یار شرم کرو. میں ابھی دیکھ لگا رہا ہوں، یہ قلم توڑے بھی سیاہی لگا دیتے ہیں. ہم ہر بات کے لیے تیار ہے. تم مولا کا فرمان ہم انتظار کرتے ہیں. انگوٹھی لگاؤ، انگوٹھی لگا کے دکھاؤ. صحیح لگاؤ نا پین سے. میں کاٹوں گا. آپ میرا ٹائم بیچ میں بول رہے ہو، میں کاٹوں گا. ٹائم زیادہ لے لو، ٹائم زیادہ لے لو، انگوٹھی لگاؤ نا. اللہ یاری میرے یہ کیا افراد ہے؟ انگوٹھی نہیں لگا رہا بھائی، ثابت مناظرہ ہار گیا. نہیں آ رہا، ہار گیا نا، انگوٹھی نہیں لگا رہا. نو 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 نو، یہ ناج البلاغہ میں تمہارے یہاں سارا سسٹم بندوبست کر کے آیا ہوں. آپ میری اس الاختصاص کی عبارت کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مولا کا فرمان کیوں چھپا رہے ہیں؟ مجھے اللہ یار اتنا بتا دیں، جو حق کو چھپائے وہ کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے؟ جواب دو، بولے نا. جو حق کو چھپائے بھائی وہ مجھے وہ ڈیپینڈ حق کو چھپائے کون ہے؟
کبھی جان بچانے کے لیے آپ کو چھپانا پڑتا ہے اپنے نہیں جان بچانے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نبوت کو چھپاتے تھے نا شروع میں میرے آقا کی بات نہ کرو اپنی تیری میری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں وہی کو چھپاتے تھے شروع میں پلیز جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دیں جو حق کو چھپائے مومن ہے یا منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کو چھپاتے تھے شروع میں باری ٹائم ہٹا دیا ہے اللہ یاری کی ٹائم میری بات کمپلیٹ ہونے دیں جو میں بات کر رہا ہوں میرے سوال کا جواب دیں مجھے بتائیں جو حق کو چھپائے مومن ہے منافق عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں ہاں یا نہ ہاں بھیا منافق یا مومن صرف ایک عرض کر رہا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے اور کیا منافق حق کو چھپائے منافق ہے کوئی ضروری نہیں یہ اللہ اکبر اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں حق کو چھپاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اپنی نبوت کو چھپاتے تھے نا میں نے عرض کیا نا بار بار اتنی اوقات ہی نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ آپ میں منافق بنوں گا کون چھپا ہے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہا کہ مومن یا منافق بات اتنی ہے کون ہے اللہ یاری بات کا جواب دے دیں آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے جو حق کو چھپا ہے مومن یا منافق میں نے جواب دیا جو مجھے آتا ہے میں نے جواب دیا کہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اتنے بڑے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مثلا اگر حق بولنے سے دیکھو میرے بھائی اگر حق بولنے سے کسی کی طلاق ہو جاتی ہے اگر حق بولنے سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو نہیں بولنا چاہیے مجھے اتنا سا سمپل سے جواب دیں آئی کوسچن سمپل آنسر سمپل آئی کوسچن سمپل ایک شعر ہے نا ایک شعر دیکھو ایک شعر سناؤں دیکھو سنو نا پجن کبوتر اڑن فلائی جو میں نے بات دیکھو آسمان سکھائی بول رہے ہیں مناظرہ اور ہمارا ہو رہا ہے آپ مومن جو حق کو چھپائے مومن ہے یا منافق بات ختم اسی پر بات کریں مومن ہے یا منافق مطلق قاعدہ نہیں ہے بھائی یہ مطلق خود کیا نہیں ہے قاعدہ تم دکھا دو قاعدہ ہے قرآن کے خلاف کہتے جو حق کو چھپائے وہ منافق ہے اگر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار آپ اسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے تو میں نے کون سا چھپایا بھائی حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق اتنا بتا دو چھپانے والا مومن ہے یا منافق یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن شیء تبد لکم تسؤکم قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ایسے سوالات نہ کیا کرو اگر ان کا جواب تمہیں پتہ چلے تمہیں اچھا نہیں لگے گا تو اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ جو حق کو چھپاتا ہے وہ ضروری منافق ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی بعثت میں اپنی نبوت کو چھپاتے تھے میرے سوال سمپل کا اللہ یاری صاحب جواب دے دے برادرانہ طور پہ تیری میری دوستی پرانی ہے کہ حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق اتنا جواب دے دیں حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق انگلش سن کے نا میں جواب دے دیتا ہوں دیکھو یہ سفارش جاری کے شعر دوبارہ سنا ہے یہ شعر دوبارہ میں سنا لیتا ہوں اس کو چھوڑے شعر پڑھنے دو نا شعر پڑھنے دو نا بھائی بات عزت و عظمت اللہ یاری جعفر بھائی پلیز آپ نہ بیچ میں نہ بولیں آپ بیچ میں نہ بولیں جو اللہ یاری کے ساتھ ہم بات کریں میرا بھی باسط بھائی تم سے بات کر سکتا ہے اگر آپ کو زیادہ بیچ میں بات کرنے کے لیے تو اس سے علیحدہ میں بات کر لے جاوے یہ بیٹھے ادھر آنا تھوڑا سا مجھے اللہ یاری صاحب اتنا جواب دے دیں یہ باسط صاحب سے بات کر لے جعفر بھائی غلط بات ٹھیک ہے یہ میرا آپریٹر ہے سنیں حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق یہ غلط نہیں آپ کیوں نہیں جواب دے رہی تو قرآن کی اصطلاح ہے قرآن اچھا ٹائم 9 منٹ ہو گئے مجھے 5 منٹ دے دو بھائی 9 منٹ میرے سوال کا اسی کا جواب دے دے بات ختم حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق اب جواب دیتے نہیں حق کو چھپانے والا اب میرے 5 منٹ ہے بھائی اب میرے 5 منٹ ہے ٹھیک ہے نا میں جواب نہیں 9 منٹ نہیں لوں گا میں صرف 5 منٹ لوں گا محترم ناظرین ایک دفعہ پھر تکرار کرتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ابو بکر عمر کا اسلام قرآن اور شیعہ تفسیر کے روح سے ثابت کریں گے یہ نہ قرآن سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں نہ شیعہ تفسیر سے یہ ایک سوال اپنا دہرا رہے ہیں کہ کتاب اختصاص میں سے فلان مطلب مجھے دکھاؤ اس سوال کا جواب ہم 4-5 مرتبہ شروع میں دے چکے ہیں جیسے میں نے اعلان کیا کہ ایک سوال کو بار بار جواب دینا وہ فضول کام ہے وہ بجا نہیں جاتے ہمارا موضوع یہ ہے بس میری باری میں نے 5 منٹ لینا ہے نا میں نے 9 منٹ نہیں لینا میں نے 5 منٹ لینا ہے بھائی میں نے 5 منٹ میں ضائع نہ کروں تو عرض یہ ہے شیخ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ میرا جو ادعا ہے کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ میں آپ کے کتب سے اس دلیل کے بنا پر کہ انہوں نے اذیت آل رسول کی ہے دشمنی رسول کی ہے اور دشمن رسول اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے آل رسول سے بغض رکھتا ہے دشمنی کرتا ہے اور یہ وہ مسخے سے مسلمان ہو سکتے یہ بہت واضح ہے اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہوتے تو آل رسول علیہم الصلوۃ والسلام سے دشمنی نہ کرتے اور اگر ان کی خلافت صحیح ہوتی تو اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کو گرد جلانے کی وہ دھمکی کی باری نہ آتی ان کے خود اہل بیت علیہ السلام سب سے آگے ہوتے ہیں ان کی خلافت کو ماننے والے ٹھیک ہے نا تو آپ جو ادعا کر رہے ہیں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں تو آپ نے میرے بھائی اس سوال کا کیوں جواب نہیں دیا
کہ آپ ان کے دشمنوں سے جو آپ کی کتابیں بری پڑی ہیں کہ انہوں نے آل محمد علیہ السلام سے دشمنی کیا، آل محمد علیہ السلام پہ تقدم حاصل چوری کیا، خلافت انہوں نے خلافت پہ غضب کیا، آل محمد علیہ السلام کے گھر کو جلانے کی دھمکی دیا، پر آگ لے کے آئے، تو آپ اس بات ان کے دشمنوں سے کیوں تبرہ نہیں کرتے؟ آپ نے سوال کا بالکل جواب نہیں دیا شیخ صاحب. میں نے پوچھا آپ سے، بار بار آپ سے پوچھا کہ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے، آپ نے کہا آپ کی باری نہیں، بعد میں جواب دیں گے. ابھی بعد میں بھی جواب نہیں دیا، ابھی آپ کو 9 منٹ آپ نے لے لی، اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی مسلمان ہے، یہ جواب نہیں دیا. میں نے اپنے باری میں بھائی ان سے بار بار پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دی. کہا بعد میں جواب، بعد میں بھی اس نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دشمن رسول کون ہے. دشمن رسول ان کے خلیفہ اول خلیفہ ثانی ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی جزء اول سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، یہ روایت عبد الرحمن بن عوف عن ابی بکر ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 89 میں یہ ابو بکر کی روایت ہے کہ اس نے مرتے وقت اس نے یہ اعتراف کیے تھے عبد الرحمن بن عوف سے. وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ، اس نے کہا، ابو بکر نے کہا کہ ایک ایسا فعل ہے کاش میں وہ کبھی بجا نہ لاتا. مرتے وقت ابو بکر نے اعتراف کیا. اور یہ احادیث مختارہ کی ساری احادیث صحیح ہیں. ان کے بہت بڑے بڑے محدثین نے اس کی شہادت دی ہے، جیسے ذہبی صاحب نے، جیسے ابن حجر صاحب نے، جیسے خود مقدسی صاحب خود نے. 3 ایسے افعال ہیں کہ میں کاش ان کو بجا نہیں لاتا. ان میں سے جو پہلا فعل ہے کہ کاش میں کبھی بجا نہ لاتا، فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ او ترکتو. ایک کاش ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے کاش میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی بے حرمتی نہ کرتا، یا میں اس کو گھر کو اکیلے چھوڑ دیتا، بھائی ان کے گھر کی طرف کوئی حملہ نہ کرتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ، اگرچہ وہ اپنے گھر پہ میرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ پتہ چلا، دیکھو میرے بھائی، جس گھر میں اگر کسی شخص کے خلاف اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں ان کے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، تو پتہ یہ ہے کہ وہ اسلام اور نبی کے دشمن. کیونکہ علی مرتضیٰ علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسے لوگ نہیں ہیں کہ نبی کے مخلص صحابہ کے ساتھ وہ جنگ کی تیاری. ابو بکر خود اعتراف کر رہا ہے کہ یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، میرے خلافت کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے. تو پتہ چلا کہ اس کی خلافت ہی باطل ہے، کیونکہ علی مرتضیٰ علیہ السلام آل رسول، کیونکہ میں نے حدیث دکھا دی کہ جس کے خلاف یہ لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ ان کی خلافت کیا ہے، کہ ان کی خلافت کیا ہے، کہ ان کے اگر اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شامل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان جنگ میں. اور پھر اس شخص کا یہ اعتراف کرنا ابو بکر صاحب کا کہ کاش مرتے وقت کہ کاش میں ان کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، چاہے وہ اپنے گھر میں میرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے. تو شیخ صاحب میری طرف ذرا دیکھنا، کتاب نیچے رکھنا، اپنے بارے میں پڑھ لینا، کتاب کوئی بات نہیں. اب میری بات کے جواب، یہ آپ کی کتاب ہے نا، یہ کتاب کافی تو نہیں ہے، کتاب سلیم تو نہیں ہے، یہ قم کی مطبوع کتاب نہیں ہے، آپ کے کبار محدثین کے یہ کتب ہیں، یہ ابو بکر کے اپنے الفاظ ہیں. شیخ صاحب، اور شیخ صاحب، ابو بکر مرتے وقت اس کا کیا اعتراف ہے؟ کاش میں زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا. تو اس نے حملہ کیا نا. جو آل رسول پہ حملہ کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے شیخ صاحب؟ وہ کیسے قرآن کا تابع، نبی کا محب ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم شیعہ آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں، 5 منٹ میرے ختم. آپ کا ٹائم دیکھیں بھائی. انہوں نے مجھ سے پہلے جو بات ابتدا کی چل رہی تھی، یہ اس سے انحراف قطعی طور پہ کر رہے ہیں. میرا شروع سے دعویٰ یہی رہا ہے اپنے ٹائم میں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے فرمان کے اندر وہ جملہ دکھا دو، ان کی جرت ہی نہیں ہو رہی. یہ لے گئے دروازہ توڑنے کو، پھر اسی بات کو لے کے بیٹھ گئے. میں سائن بھی کر چکا ہوں، اور میں نے ابھی اسٹیمپ منگوایا ہے، میں ابھی انگوٹھا لگا، اس پہ میں بات کروں گا، ٹھیک ہے، اس پہ میں بات کروں گا. دیکھو میں اسی پہ مناظرہ کروں گا، لیکن پہلے یہ مولا کے فرمان کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ انگوٹھی لگا دی، انگوٹھی لگا، انگوٹھی پہلے دکھاؤ، انگوٹھی پہلے دکھاؤ. میں لگا رہا ہوں، انگوٹھی پہلے دکھاؤ. ایک منٹ ادھر دکھاؤ، سند دکھاؤ، انگوٹھی لگا کے. یہ ہو گیا، انگوٹھی نہیں، وہ انگوٹھی غلط کسی اور کی لگا رہی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح انگوٹھی نہیں ہے، وہ بھائی پتری کیا چیز ہے، گول سا. ٹائم میں نہ بولو، میں نے سنو کیا چیز نہیں تمہیں بھائی پتا چلے گا. انگوٹھی سے لگاؤ، ہڈی بناؤ. میں ساری تفسیر لے کے آیا ہوں. سنو پہلے آپ میرے بیچ میں نہ بولیں، میں آپ کے ٹائم میں نہیں بولا، آپ میرے ٹائم میں نہ بولیں. کوئی بات نہیں، آپ کا نام حل کیا ہے. پہلے سوال تو میرا تھا، اس پر بجائے اس کا جواب دیتے انہوں نے الٹا دوسرا سوال کے اوپر میرے اوپر سوال کر دیا. یہ کون سا اصول و قاعدہ ہے؟ کر رہا ہوں کہ بھائی اس عبارت کے اندر مولا کے فرمان کے اندر لفظ مذمت دکھا دو. سائل نے یہ کہا ہو، یہ تو وہ تو دکھا نہیں رہے، اور یہ لے کے بیٹھ گئے تاریخ تبری کی بات کو. اور اس کے اوپر میں تو پہلے طے کر چکا ہوں کہ میں مناظرہ کروں گا، اور کتب شیعہ کی روشنی میں کروں گا، نہیں لگا، اور میں ثابت بھی کروں گا کہ یہ جھوٹی روایت ہے. میں نے سین بھی کر دیا ہے.
آپ بات سنیں، میرے ٹائم میں نہ بولیں. یہ دانت سب کے آپ کے دیکھے ہوئے ہیں. آپ جب بکلاٹ کا شکار ہوتے ہیں تو دانت نکالتے ہیں. میں نے اسے کہا ہے پلیز سائلنٹ. میں نے اسے کہا ہے کہ مولا کے فرمان کے اندر لفظ مذمت دکھا دو. اس کے بعد سورہ حجرات کے اوپر بات ہو رہی ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں اور ایمان کے اوپر بات کر رہا ہوں. اور باقاعدہ طور پہ میں شیعہ کتب کی 11 تفاسیر لے کر آیا ہوں. 11 تفاسیر بمائے حوالہ، ہر وہ پوری ساری جلدیں. اور جس شیعہ کو بھی میں حوالہ دوں گا چاہیے ہوگا، ابھی میرا واٹس ایپ نمبر ہے میں دے رہا ہوں، اس کے اوپر جو ہے نا میں کتاب بھیج سکتا ہوں، حوالہ خود دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کی جو منافقانہ چالیں ہیں، یہ میں اس کو بے نقاب کرنے کے لیے ساری کتابیں لے کے آیا ہوں. انگوٹھی کیوں لگائی پر؟ سلو موشن میں نے کہا ہے کہ مولا کا میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے یار، جو بندہ اتنا بڑا دعویٰ نہیں آپ کا سلو موشن ہو گیا ہے، آپ کا موشن لگ رہا ہے اسی وجہ سے وہ چائے میں میں نے کہا ہے مولا کے اندر لفظ مذمت دکھا دو آپ کے فرمان کے اندر. میں شیعہ بننے کے لیے تیار ہوں. یہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ یہ بار بار میں دعویٰ یہ کر رہا ہوں اختصاص کی عبارت دکھائیں، یہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ ایک بات یہ پہلے اختصاص کی عبارت دکھائیں کہ میں نے اپنے سوال سے انحراف نہیں کیا، میں نے کوئی اور مدعا شامل نہیں کیا اس میں. یہ بار بار اور مدعوں کو شامل کر رہا ہے، تو یہ اس بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ شیعہ قوم اس سے کیوں نہیں پوچھتی کہ اللہ یاری تو ہمارا جو ہے نا بڑا مناظر ہے. وہ آپ سے سوال یہ کر رہا ہے کہ جو ہے نا کہ مولا کے فرمان کے اندر لفظ مذمت دکھاؤ. سائل نے لفظ مذمت کہا ہو، وہ شیعہ بننے کے لیے تیار ہے، پوری مسجد سے مطالبہ کرے. یہ میرے دعوے کے یہ میرے بات کا جواب ہی نہیں دے رہا. اور پھر دوسری بات میں نے یہ بات کہی اسی کے ضمن میں کہ میں نے کہا کہ جو حق کو چھپائے وہ مومن ہے یا منافق. اس نے ابھی تک جواب نہیں دیا، حالانکہ قرآن کے اندر واضح کئی کثیر مقامات پر ہے کہ جو ہے نا جو حق کو چھپانے والے ہیں وہ منافق ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. میں اپنی بات پہ قائم بیٹھا ہوں اور اللہ یاری جو ہے نا ادھر ادھر گھما کے بجائے الاختصاص کی عبارت دکھائیں یہ دوسری جگہ سے انحراف کر رہے ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں میرا مناظرہ اسی پہ سب پہ کروں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن پہلے جو بات ہے اس عبارت کے اوپر بات کرے، مجھے یہ جو ہے نا یہ مطمئن کرے. اس کے بعد ہم سورہ حجرات کی آیات پر آ رہے ہیں، بحث کریں گے تمام تفسیروں پر انشاءاللہ. ایمان شیخین ثابت ہوگا اور اس کی بھی میں منافقت ثابت کروں گا کتب شیعہ سے اور تاریخ شیعہ سے اور نہج البلاغہ سے، مولا کے فرمان سے اور فرمان میرے آقا میرے سید امام جعفر صادق علیہ السلام سے. میں شخص کی بھی منافقت ثابت کروں گا. میرے سوال کا جواب دیں جی آ جائے. میں نے بیچ میں بولا تھا بالکل میں بیٹھا ہوں، نہیں میں نے کہیں نہیں جانا، پروگرام میں جانا تھا، میں نے کینسل کر دیا. ایک منٹ زیادہ لے لو شیخ صاحب، ایک منٹ زیادہ لے لو، میں نے بیچ میں بولا تھا. نہیں آپ بات کریں، میں نہیں لیتا. ہم سوغات اہل بیت کے در سے لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے اور کہیں سے چلیں. میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع مناظرت تھا ابو بکر مسلمان تھے، عمر مسلمان تھے یا نہیں تھے. یہ قرآن اور شیعہ تو تفسیر سے ثابت کریں گے. یہ نہ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں نہ حدیث سے تفسیر ثابت کر رہے ہیں. ایک سوال کو بار بار دہرا رہے ہیں جس کا ہم نے 5-6 دفعہ پہلے جواب دے چکے ہیں، تو اس کو مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جواب دے چکے ہیں نا، جواب دے چکے ہیں بھائی. ابھی میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں ان کے عدم اسلام پر. تو میں نے مومن اور منافق کی بات کی، آپ نے وہ حق کو چھپانے والے کی اس کا جواب نہیں دیا. میں نے اس کا بھی جواب دے دیا. میری باری میں نہ بولے نا اللہ کا فرمان میری باری میں مذمت دکھا دیں. اللہ یاری صاحب میری باری میں نہ بولا کرے شیخ صاحب، میں قبول کروں گا. میرے باری میں نہ بولے. پچھلے بھی آپ نے 9 منٹ لے لیا بھائی. اچھا شیخ صاحب، تو عرض یہ ہے اس کے آپ کے سوالات کے جواب دے چکے ہیں ہم. جو حق کو چھپاتا ہے بھائی صاحب اس طرح نہیں ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغاز بعثت میں حق کو چھپاتے تھے، اپنی نبوت کا اظہار نہیں کرتے. سب مسلمانوں کو کیا کہا یہ جملہ دوبارہ بات سن لینا. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں یہ صفحہ حدیث نمبر 4625 حدیث نمبر صفحہ نمبر 818. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا ماحول بتا رہے ہیں. فرمایا کہ انہو لیجاؤ برجال من امتی فیؤخذ بہم ذات الشمال. میرے امت کے کچھ مردوں کو لایا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. اچھا لے کے جایا جائے گا. جی کیمرہ کیوں آف ہو گیا؟ عبارت غلط پیش کر رہے ہو. لے کے جایا جائے گا. یہ فاقول یا رب اصحابی، تو میں کہوں گا کہ یا رب یہ میرے صحابہ ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک. مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں.
فیقال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان ہؤلاء لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، یہ اس وقت سے جب آپ کی وفات ہوئی ہے، یہ اسی لمحے یہ مرتد ہو گئے تھے۔ شیخ صاحب یہ صحابہ جو مرتد ہوئے ہیں، سوال آپ سے یہ مرتد ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی مرتد ہوئے۔ آپ کو احادیث دکھا دی کہ یہ لوگ انہوں نے آگ لگانے کی دھمکی دی ہے نا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خلافت اپنی بتا دی ہے، اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی جو صحابہ مرتد ہو گئے، ان کا وجہ ارتداد بت پرستی نہیں ہے، کسی نبوت کا ادعا نہیں ہے، ان کا وجہ ارتداد کیا ہے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کرنے کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے۔ اور یہ کب انہوں نے بدعت داخل کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بالکل ساتھ ہی۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ سوائے ابو بکر کے خلافت کے کیا چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی صحابہ مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنا۔ ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، جانشین، عمر کو بھی نہیں بنایا، انہوں نے اپنی حکومت بنا دی۔ اس حکومت کے خاطر انہوں نے کہا کہ ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا ہے اس حدیث میں بخاری میں کہ میرے وفات کے ساتھ ہی میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے، میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اللہ کہے گا انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں، اللہ فرمائے گا کہ یہ آپ کے وفات کے ساتھ ہی مرتد ہو گئے، اسی وقت جب آپ کی وفات ہو گئی یہ ان کی ارتداد ہوئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ سوائے ابو بکر کی خلافت کے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابو بکر کی خلافت کی خود عمر صاحب کی روایات موجود ہے کہ اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس کا بیعت فلتا تھا۔ میں آپ کو دکھاؤں ابو بکر کے بیعت کے فلتا ہونے کی آپ کے اپنے کتاب بخاری میں موجود ہے، بلکہ میں اس سے پہلے یہ مسلم کی حدیث دکھاؤں، میرے پاس 1 منٹ موجود ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، پھر مسلم کی حدیث بھی دکھاؤں گا۔ یہ بخاری میں ملاحظہ کریں، یہ حدیث نمبر صفحہ نمبر 1275 ہے، حدیث نمبر 7218 7218۔ عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر وان اترک فقد ترک من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر نے مرتے وقت اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بخاری کی حدیث ہے 6830 ہے۔ یہاں پر عمر صاحب کا خطبہ ہے، لا يخترن امرأ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها۔ یہ عمر کا اپنا خطبہ ہے کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا، ایک بہت بڑی غلطی تھی، اس کا شر متوقع تھا، جنگ نہیں ہوا بھائی اس کی خلافت پر۔ تو اب میں نے ثابت کر دی نا میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کے ساتھ ہی دین میں بدعت داخل کیا گیا ہے، اور وہ وجہ ارتداد صحابہ۔ میں نے سوال کیا، میں نے دکھا بھی دیا کہ ابو بکر کی بیعت جو ہے وہ بدعت ابو بکر کی بیعت۔ اب ہمیں بتائیں کہ ابو بکر کی بیعت اگر وہ نہیں ہے تو کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کی وجہ سے صحابہ مرتد ہو گئے۔ جی میرا ٹائم ختم ہے، آپ کا ٹائم، آپ بسم اللہ کریں، شیخ صاحب بسم اللہ کرو، اس قلم کو پکڑو۔ اللہ یاری صاحب نے پھر وہی اپنا دوہرا معیار اختیار کیا، بجائے مجھے اس بات کا مولا کا فرمان کا جواب دیتا، لیکن میرا مدعا وہی رہے گا۔ میں صرف ایک بات اسی کے ضمن میں بات کر رہا ہوں، بقول ان کے کہ سارے صحابہ معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے نا سارے صحابہ مرتد ہو گئے، استغفر اللہ العظیم، حضور کی وفات کے ساتھ انہوں نے۔ لیکن میرا دعویٰ یاد رکھیں، تمام شیعہ بھی اور سن رہے ہیں، سنی بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا ہے کہ مولا کے فرمان کے اندر جو ہے نا تم مجھے وہ دکھا دو کہ جو ہے نا یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ یہ حضرت صاحب نہیں دکھا رہے، لیکن آپ خاموش رہیں، دانت نہ نکالیں۔ میں اسی بیعت کے اوپر آ رہا ہوں صرف 1 منٹ کے لیے، ورنہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ جو ہے نا جو حق کو چھپائے اس کو مومن کہتے ہیں یا منافق کہتے ہیں؟ یہ خاموش بن گئے، یہ اتنا جواب بھی نہ دے سکتے۔ یہ آپ کے عالمی ورلڈ اسلامک اسکالر شیعہ یہیں پنچر ہو گیا اور جواب نہ دے سکا، جہاں قرآن جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ حق کو چھپانے والے منافق ہیں۔ اچھا، اب رہی بات، میرا یہ مدعا ہے، دعویٰ ہے، صرف میں یہاں پر ایک بات کر رہا ہوں۔ اللہ یاری کو جو انہوں نے یہ بات کی، یہ کوشش کر رہے ہیں بار بار، کیونکہ یہ شیعہ حضرات منطق پڑھتے ہیں نا، تو منطق ہم نے بھی پڑھی ہے کہ یہ عقل سے کھیلتے کہ کہیں نہ کہیں جواب تو ہم سے بن نہیں پا رہا، تو کہیں موضوع کو دوسری گلی میں گھسیڑیں تاکہ تھوڑا سا نکلنے کا رستہ مل جائے۔ ان کے پاس کوئی رستہ بچا نہیں ہے۔ اب یہ یہاں آ گئے اسی بات کے اوپر۔ میں نے کہا ہے کہ آپ جس پر بھی بیعت کے اوپر بات کریں گے، اس بات کا تعلق بیعت پر ہے۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان پر بات کریں گے تفسیر شیعہ کی روشنی میں۔ سورہ حجرات، میں نے 2 سوال کے جواب بھی نہیں دے رہے سورہ حجرات، یہ پہلے 2 سوال کے جواب دے تو میں سورہ حجرات پہ جاؤں، لیکن بقول اس کے
انہوں نے کہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے، تو یہ اپنی تفاسیر سے دکھائیں گے اور مولا کا فرمان بھی دکھائیں گے، یہ اپنا ان کا استدلال ہے۔ اور میں 12 اماموں میں سے سارے اماموں کو مانتا ہوں، پر حق مانتا ہوں اور ان کے در کا غلام ہوں، ان کا نوکر۔ یہ کسی بھی ایک امام کی تفسیر دکھا دیں گے کہ کوئی بھی صحابہ جو ہے نا حضور کی وفات کے ساتھ مرتد ہو گئے، ورنہ اس کا اگر اپنا استدلال یہ نہ دکھا سکے یہ آپ سے قوم سے معافی مانگیں گے، یہ میرا مدعا ہو گیا اور یہ شیعہ حضرات اس بات پہ قائم رہیں گے۔ اچھا باقی رہی ارتداء، انہوں نے کہا کہ خلافت، میں صرف رک کر ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ تمام تر شیعہ دیکھ لیں، یہ بکلاٹ کا شکار تو حضرت صاحب پہلے ہو گئے۔ یہ کتاب ہے ناظرین، دیکھیں نہج البلاغہ، امامیہ کتب خانہ، مغل حویلی، یہ لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ اچھا یہ ہمارا کتب خانہ نہیں ہے، یہ شیعہ کا کتب خانہ ہے۔ اب اس کو شرح کس نے لکھی ہے؟ جناب ان کے حجت الاسلام ناصر حسین جعفری، جن کو مدذ اللہ علی موالی سب کچھ کہتے ہیں۔ یہ دیکھو حضرت صاحب کی تصویر بھی ہے، اور ہم حق والے ہیں، چھپانا منافقوں کا کام ہے جو ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، مولا کائنات علی المرتضیٰ کا فرمان سنو، سارے سنو، شیعہ بھی سنو، سنی بھی سنو، میرے مولا کا فرمان کیا ہے؟ وَمِن کتاب اللہ علیہ السلام، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، یہ میرے مولا کا خطبہ ہے جو حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا اور بیعت پہ قبضہ کر لیا، اس پہ خلافت پہ قبضہ کر کے مرتد ہو گئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں، میرے کو 1 منٹ دے دیجیے گا میں تاکہ ترجمہ بھی کر سکوں۔ میرے کائنات علی المرتضیٰ کیا ایک خط لکھ رہے ہیں، یہ میرے مولا کا فرمان ہے۔ وَمِن کتاب اللہ علیہ السلام، یہ مکتوب نمبر 6 ہے، اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 643، تمام شیعہ دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے۔ کتاب ہے الہ معاویہ تھا، مجھے خطبہ پورا کرنے دیں، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ وَمِن کتاب اللہ علیہ السلام الہ معاویہ تھا، اور یہ خط ہے میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ کا معاویہ بن سفیان کی طرف ہے کہ انہو یعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان فلم یکن لشاہد، عبارت سارے شیعہ سنیں، ان یختارا ولا للغائب ان یردا وانما الشورى للمہاجرین والانصار فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ لوگوں یہ خط ابو سفیان کی طرف ہے یا حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر و عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی۔ ترجمہ کر رہا ہوں، جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے اور اس کی بنا پر جو حاضر ہیں اس پر نظر ثانی کا حق نہیں۔ ایک منٹ، ایک بار خطبہ مکمل کرنے دیں، خطبہ مکمل کر رہا ہوں۔ ان پر نظر ثانی کا حق نہیں جو حاضر ہیں، اور جو پر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اسے خلیفہ سمجھ لیں، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے۔ اب مجھے شیعہ یہ بتایا صلی اللہ یاری صاحب، حضرت اگر وہ صحابہ مرتد معاذ اللہ، کیا کافروں کا طریقہ میرے مولا اپنا سکتے ہیں؟ یہ مجھے جواب دیں گے، ورنہ میرے مولا کی ذات پہ تہمت لگانے پر 1000 بار لانا۔ تو یہ میرے مولا کا خطبہ ہے، میں نے حوالہ دے دیا۔ اگر وہ مرتد ہے تو حضرت علی کی بیعت کو کہاں رکھو گے، اصول کو کہاں رکھو گے؟ پھر آگے جملہ بھی کہہ رہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ یاری بتائیں کہ قرآن میں دکھا دیں، مصطفیٰ کے فرمان میں دکھا دیں، مولا کے فرمان میں دکھا دیں کہ کیا کافر کے لیے بھی اللہ کی رضا ہے، منافق کے لیے بھی اللہ کا رضا ہے؟ اللہ کی رضا تو مومنوں کے لیے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ آؤ میں نے اس بات کا جواب دیا ہے، لیکن میرے 2 اصول وہ ہیں، اس پر اللہ یاری جواب دیا۔ فیصلہ میرے مولا کا ہے، کسی کا فیصلہ نہیں ہے۔ 7.5 منٹ میں رہے، ٹھیک ہے جی؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ تھینک یو سر۔
اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے نہج البلاغہ کا ایک لیٹر پڑھا ہے بھائی. یہ کوئی سن لیں نہج البلاغہ کے سارے احادیث سن لیں پلیز پلیز. خاموش. نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں سب احادیث یا احادیث البلاغہ کا مصنف وہاں سے بہت سارے احادیث وہ روایت کرتا ہے جو مخالفین کے کتب سے ہے. یہ پھر فریز ہو گیا, سلو موشن ہو گیا جی. یہ کتاب اس ایسی روایت کو جو یہ کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ سے پہلے, نہج البلاغہ کے جو 5ویں صدی کے عالم ہیں, 5ویں صدی, 4تھی صدی 5ویں صدی کے عالم ہیں, ان سے بہت پہلے ابن قتیبہ الدینوری نے اپنے کتاب الامامہ والسیاسہ میں نقل کی ہے. یہ ابن قتیبہ الدینوری کے کتاب الامامہ والسیاسہ جزء اول چاپ دار الاضواء ہے. یہاں پہ کتاب علی الی معاویہ مرہ ثانیہ, یہ وہی کتاب ہے, خط صفحہ نمبر 113 میں. یہ جماعت مخالفین کی کتاب ہے, اس میں یہی حدیث وہاں اس نے روایت کیا ابن قتیبہ نے. اور وقع صفین میں اس کتاب کو نصر بن مزاحم منقری جو شیعہ ہے, اور یہ نہج البلاغہ سے پہلے ہے, اس نے بھی روایت کی ہے. اس نے بھی مخالفین کے طریق سے روایت کیا. یہ کتاب وقع صفین لنصر بن مزاحم المنقری جلد نمبر یہ ایک ہی جلد ہے, سنت 1382 میں یہ مصر میں حلبی میں چھپی ہوئی ہے. اچھا یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہاں پر شعبی سے روایت کرتا ہے. یہ شعبی کون ہے؟ عامر بن شراحیل الشعبی, اس سے روایت کرتا ہے اسی خط کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے خط لکھا ہے معاویہ کو, یہی الفاظ جو نہج البلاغہ میں اس میں لکھا ہے. تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. میں نے بہت دفعہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہج البلاغہ ایسی کتاب نہیں کہ اس کے سب روایات شیعہ روایات ہوں. مصنف نے خطبے میں اس کتاب کی شروع میں بیان کیا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب جمع کروں گا کہ اس میں جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بہت جو فصیح بلیغ کلام ہے میں ان کو جمع کرتا ہوں. اس نے کوئی وعدہ نہیں دیا کہ صرف شیعہ طرق سے روایت کرے گا, اور اس نے کوئی طریق کا ذکر بھی نہیں کیا مصنف نے, کیونکہ وہ محدث نہیں تھے شریف رضی رحمہ اللہ. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین, انہوں نے ایک اور سوال ہم سے کیا کہ جماعت خلفاء کے جو ارتداد ہے, کیا اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس کو بیان کیا ہے, کسی یہ تفسیر سے دکھائیں. تو میں ان کو دکھا دیتا ہوں, یہ بہت زیادہ ہے ہماری کتب میں کہ اہل بیت طاہرین 12 ائمہ علیہم السلام نے خلفائے ثلاثہ کے عدم اسلام کو انہوں نے بیان فرمایا. ملاحظہ کریں, یہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 7 سورہ مجادلہ. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر. 3 آدمی آپس میں نجوا سرگوشی نہیں کرتے, اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. 4 آدمی آپس میں نجوا سرگوشی کرتے, 5واں اللہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ اس سے کم اللہ ہر جگہ سننے والا ہوتا ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه, پھر اللہ ان کو بتا دیتا ہے یوم القیامہ کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. ان اللہ بكل شيء علیم, اللہ سب کچھ جانتا ہے. اب یہ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں, اس کا شان نزول کیا ہے ملاحظہ کریں. یہ سورہ روضۃ الکافیہ ہے مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی جزء 8. ملاحظہ کریں, یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, صفحہ نمبر 179 میں, حدیث نمبر 202 ہے. اسی آیت کے ذیل میں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. 3 آدمی اگر نجوا کرے آپس میں سرگوشی, کوئی منصوبہ بنانا ہے, چوتھا اللہ ہوتا ہے سن لیتا ہے. 4 منصوبہ بنائیں, 5واں اللہ ہوتا ہے سن لیتا ہے. اچھا قال نزلت هذه الآية في فلان وفلان وأبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة. یہ آیت جو نازل ہوئی ہے فلان اور فلان کے متعلق, اور ابو عبیدہ الجراح اور عبد الرحمن بن عوف اور سالم مولا ابی حذیفہ اور مغیرہ بن شعبہ, حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا. انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا, جیسے انہوں نے انگوٹھی لگائی نا آج, اسی طرح ان کے سلف نے, شیخین نے, ابو عبیدہ الجراح نے, سالم مولا حذیفہ, عبد الرحمن, انہوں نے آپس میں ایک کتاب لکھا تھا, معاہدہ کیا تھا, اس میں انگوٹھی لگائی تھی انہوں نے. اس میں کیا عہد کیا تھا, لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني ہاشم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے رسول اللہ بھی نہیں بولا تھا, محمد اگر دنیا سے مر جائیں, ان سے جان چھوٹ جائے, تو ہم بنی ہاشم میں امامت نہیں جانے دیں گے, علی علیہ السلام کو امامت نہیں دیں گے. ولا النبوة ابدا, بنی ہاشم امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. فانزل اللہ هذه الآیہ, اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ نازل کیا. وہ کون سا آیا کہ ایک یہی آیا ہے کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا رابعهم, اور اگلا جو آیا ہے وہ یہ ہے سورہ مبارکہ زخرف میں, ام ابرموا امرا فانا مبرمون. انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا, بہت محکم منصوبہ بنایا, ہم ان سے بہتر منصوبے بنائیں گے. ام يحسبون ان لا نسمع سرهم, کیا یہ صحابہ کرام منصوبے بناتے ہیں کہ ہم حکومت پہ قبضہ کریں گے, آپس میں عہد کرتے ہیں, کتاب لکھتے ہیں, یعنی معاہدہ نامہ لکھتے ہیں, اس میں انگوٹھی لگاتے ہیں, حالات کو نہیں جانتے, ان کے سر و نجوا کو نہیں جانتے. لا نسمع سرهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون, ہمارے وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں, ان کے سارے اعمال. انہوں نے جو کہا تھا نا کہ صحابہ, آپ کوئی حدیث دکھائیں شیعہ کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی صحابہ مرتد ہو گئے, تو جی بالکل یہ تفسیر ہے, اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس طرح کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ قادری صاحب کو جزائے خیر دے, سلامتی دے. اب یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے, تو الحمدللہ پھر تیاری کریں.
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ ان کے ساتھ گفتگو ہو. ابھی جو موضوع گفتگو تھا شیخین کا اسلام یا عدم اسلام، میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو دلائل تھے اس میں کافی واضح تھے، ہم نے اپنا موضوع ثابت کر چکا ہے. اور یہ بالکل کہ شیخین مسلمان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن سے اور شیعہ حدیث سے ثابت کریں گے، شیعہ تفسیر سے ثابت کریں گے، انہوں نے کوئی استدلال ہی نہیں کیا. جی سر. اب میرے پاس یہ کالر بھائی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ سلیمان، مسٹر سلیمان بھائی.